تمہیں سب سے زیادہ قابل کرامت وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اتنی آسان بات۔ اس لیے اولیاء کی کرامتیں حاجت پوری کرانے کے لیے نہیں بلکہ اولیاء کی کرامتیں سے ظاہر ہوتی ہیں تاکہ ان کی کرامتوں سے ان کے عمل کی قوت میں معلوم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے، لیکن عام طور سے امت اللہ کے اس امر سے غافل ہے۔ عام طور سے امت اللہ کے اس امر سے غافل ہے۔ سب سے بڑا امر، سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے بغیر نہ کسی عمل پر استقامت ہے، نہ کسی عمل پر اجر ہے، نہ کسی عمل پر وعدوں کا پورا ہونا ہے، یہاں تک کہ اعمال میں اخلاص بھی نہ رہے گا اگر ایمان نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو ہی کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سارے احکام میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے، لیکن امت اس عام طور سے غافل ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ایمان والے پیدا ہوئے ہیں اور ایمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لہذا ہمیں ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ علم اور ایمان یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابی کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے تب بھی ان دو چیزوں کا محتاج ہے، ان دونوں کا محتاج ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ علم اور ایمان یہ دونوں صفتیں سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں، یہ دونوں صفتیں سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ علم اور ایمان یہ دونوں صفتیں سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو دنیا میں، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں غیر مسلم پیدا نہیں کرتے، چاہے وہ کسی گھر میں پیدا ہو۔ جتنے بھی اقوام باطلہ ہیں ان میں سے کسی گھر میں بچہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی روح کو غیر مسلم پیدا نہیں فرماتے، غیر مسلم پیدا نہیں فرماتے۔ سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں، لیکن دو چیزیں علم اور ایمان یہ دونوں ایسے بنیادی فریضے ہیں کہ ان دو فریضوں کو سیکھے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے، اور لوگ ان دو فریضوں سے غافل ہیں، علم اور ایمان۔ ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ علم اور ایمان کیا ہے۔ پہلی چیز تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا فریضہ ایمان ہے کہ اس کے بغیر چار چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ لوگ یہ چاہیں کہ یقین کے بغیر عمل پر وعدے پورے ہوں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو ایمان کے بغیر وعدے پورے کرنے چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عمل نہ پیش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اسباب پیش کریں گے جس میں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سبب کے ذریعے کام ہو جائے۔ کیا بتاؤں، لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں مگر اسباب کے واسطے سے تسلیم کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کو اسباب کے واسطے سے تسلیم کرنا، اے اللہ تو فلاں ذریعے سے یہ کر دے، اے اللہ تو فلاں ذریعے سے یہ کر دے۔ اللہ کی قدرت کو اللہ کے بنائے ہوئے ذرائع پر موقوف سمجھنا قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قدرت کو اللہ کے بنائے ہوئے ذرائع پر موقوف کرنا یہ قدرت کا انکار کرنا ہے۔ جبرائیل بنے ہوئے ہیں، اگر یوں بھی کہے اے اللہ تو فلاں تو جبرائیل کے ذریعے یہ کر دے، تو جبرائیل کے ذریعے یہ کر دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جبرائیل کے تابع کر دیا۔ یوں نہ کہو اے اللہ تو جبرائیل کے ذریعے یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی مخلوق جبرائیل، اگر اللہ سے ہونے کے لیے جبرائیل کو بھی ذریعہ سمجھا، اللہ سے ہونے کے لیے جبرائیل کو بھی ذریعہ سمجھا، تو اس نے خالق کے اختیار کو مخلوق پر موقوف کر دیا، خالق کے اختیار کو مخلوق پر موقوف کر دیا۔ اور یاد رکھنا یہ بات کہ خالق کے مخلوق کا اختیار اور مخلوق کے محتاجگی سب کی برابر ہے۔ جتنا جبرائیل جتنے محتاج ہیں، چونٹی بھی اللہ کی اتنی ہی محتاج ہے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ چونٹی زیادہ محتاج ہے
اپنے ذوق کی وجہ سے بنسبت جبرائیل کے، چیونٹی اور جبرائیل دونوں کے دونوں برابر محتاج ہیں، اپنی محتاجگی میں ایک دوسرے سے آگے نہیں، دونوں برابر محتاج ہیں اللہ کے سامنے، دونوں برابر محتاج ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی مادی ذرائع ہیں، لوگ اللہ کے سامنے ان ذرائع کو پیش کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، اے اللہ تو فلاں ذریعے سے یہ کر دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جتنے وعدے عمل پر ہیں وہ یقین سے پورے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کے تذکروں سے تینوں چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ 3 قسم کے لوگ تھے آپ کے زمانے میں، ایمان والے اور منافقین اور کفار، ایمان والے اور منافقین اور کفار، یہ 3 قسم تھی، یہ 3 قسمیں تھیں۔ ان تینوں قسموں میں اضافہ ہوتا تھا اللہ کے وعدوں کے تذکروں سے۔ سنو غور سے، ایمان والے وعدے سنتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ انہی وعدوں کو منافقین سنتے تھے تو انہی وعدوں کے سننے سے ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا، اور انہی وعدوں کو کفار بھی سنتے تھے تو ان کے کفر میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا۔ عجیب بات ہے، مسلمان نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے خود مسلمان میں اللہ کے وعدوں کے یقین میں اضافہ ہوتا، اور نفاق اپنے حد کو پہنچ جاتا شک کر کے، اور کفر اپنے حد کو پہنچ جاتے انکار کر کے۔ مشکل یہ بڑی پیدا ہوئی کہ مسلمان بھی غیروں کی طرح مادی شکلوں کو سامنے رکھ کر چلنے لگا۔ اب تذکرے اللہ کے وعدوں کے نہیں ہیں، اب تذکرے اس کے ہیں کہ کس سبب پر اللہ نے کس حاجت کو موقوف کیا ہے، کس سبب پر کس حاجت کو موقوف کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب وعدوں کے تذکرے نہ ہوں گے تو پھر چیزوں کا یقین وعدوں پر غالب آ جائے گا۔ جب چیزوں کا یقین وعدوں پر غالب آئے گا تو اعمال مغلوب ہوں گے، اسباب غالب آئیں گے، اعمال مغلوب ہو جائیں گے اور اسباب غالب آ جائیں گے۔ اسباب کا غالب آ جانا کیا ہے؟ اسباب کا غالب آ جانا یہ ہے کہ حاجت کے وقت سب کا خیال پہلے آئے عمل سے۔ بہت توجہ سے بات سننا، اسباب کا غالب آ جانا اور اعمال کا مغلوب ہو جانا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حاجت پیدا کریں تو اس کو پہلا خیال سبب کا آوے۔ جب اسباب سے حاجت پوری نہ ہو تو پھر یہ حاجت کو عمل کے ذریعے پورا کرائے، یہ ہے اسباب کا غالب آ جانا۔ اس لیے کہ جس چیز کو انسان مقدم کرے اپنی حاجت میں اسی کا اس کو یقین ہے۔ اگر مقدم کرتا ہے عمل کو تو عمل پر یقین ہے، اگر مقدم کرتا ہے سبب کو تو سبب پر یقین ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا یقین عمل پر ہے یا سبب پر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وعدے اس لیے مغلوب ہیں، وعدوں کے تذکرے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایمان اس طرح سکھلایا کہ جب بھی اسلام اور مسلمانوں پر کسی طرح کا خطرہ آتا تھا، جب بھی اسلام اور مسلمانوں پر کسی طرح کا خطرہ آتا تھا اور حالات ہر طرح سے تنگ ہوتے تھے تو ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ کے وعدے یاد دلاتے تھے۔ آپ دیکھیں گے غزوات میں، اور آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تعلیم کے حلقوں میں کہ جہاں حالات جتنے خراب ہوئے وہاں آپ نے صحابہ سے اتنے ہی اونچے وعدے کیے۔ سننے کی بات ہے، جہاں حالات جتنے خراب ہوئے وہاں آپ نے صحابہ سے اتنے ہی اونچے وعدے کیے۔ کیسے عرض کروں، ہمارا سب کا حال یہ ہے، ہم دیکھیں گے حکومت کیسی ہے تاکہ مسلمانوں کے حالات کب اندازہ کیا جا سکے کہ یہ اس دور میں مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کے مسائل کا کیا ہوگا۔ وزیر مالیات کون بنا، وزیر صحت کون بنا، وزیر جنگلات کون بنا؟ گویا کہ مسلمانوں کے سارے مسائل کو حکام پر ایسے تقسیم کر دیں گے مسلمان جیسے دور جاہلیت میں کفار اپنی حاجتوں کو بتوں پر تقسیم کرتے تھے۔ کس کی خوشامد کرنے سے کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ جب حالات انتہائی خطرے کے اور تنگی کے اور فاقے کے اور خوف کے یہ حالات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین کے سامنے بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اس وقت کیا ہیں۔ خندق کے حالات دیکھو، سردی بہت،
خوف بہت ہے، سردی بہت، خوف بہت، دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی ہو رہی، دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی ہو رہی، بھوک کا حال یہ کہ سب کے پیٹ پر ایک پتھر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر، خوف کا یہ عالم، بھوک کا یہ عالم، سردی زیادہ۔ ان سارے حالات میں منافقین نے دیکھ لیا کہ کسی بھی طرح یہ تو کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے نکلنے لگے۔ ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو فتح کر دیا۔ جو چند مٹھی بھر کفار سے مقابلے کے لیے پریشان ہو رہے، وہ ایسے موقعوں پر قیصر و کسریٰ اس زمانے کی سب سے بڑی بادشاہت تھی، ان کے مغلوب ہونے کی خبر صحابہ کو سنا رہے۔ سوچنے کی بات ہے، چند مٹھی بھر کفار سے مقابلہ ہے، اس میں کسی بھی طرح سے حالات درست نہیں، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور دشمن سے مقابلے کی حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی بھی ہو رہی ہے، اور اسی میں وعدے ہو رہے، اسی میں وعدے ہو رہے۔ تو منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ان کے سارے وعدے دھوکہ ہیں، اس لیے کہ جو وعدے یہ کر رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خبر سنا رہے ہیں، یہ اس لیے ممکن نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جو اللہ ان کے لیے قیصر و کسریٰ کے محلات کو فتح کر رہے، وہ انہیں اس وقت کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم سب کا مزاج یہ بن گیا کہ جس علاقے کے مسلمان مالدار ہوں گے ہم سمجھیں گے یہاں کے مسلمان کامیاب ہیں، جس علاقے کے مسلمان فقر میں، تنگی میں، پریشانی میں ہوں گے ہم سمجھیں گے کہ یہاں کے مسلمان بدحال ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی بدحالی اور خوشحالی کا تعلق ان کے دنیاوی مادی اسباب اور ان کے مسائل کے حل ہونے سے یا حل نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہ مسلمان ہے جو حالات کی پرواہ کیے بغیر حکم پر جمع ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کے حالات اچھے ہیں ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، جن کے حالات خراب ہیں ان کے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان ہماری طرف آئے گا، جو مسلمان ہماری طرف آئے گا، ہمارے طریقوں کی طرف، جو مسلمان ہمارے طریقوں کی طرف آئے گا، جو جتنا سنت کے زیادہ پابند اور ہمارے طریقوں کا زیادہ پابند ہوگا، فرمایا کہ اس کی طرف حالات اس پانی کے سیلاب سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گے، جیسا پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف قوت سے آتا ہے۔ جھرنے ہوتے ہیں پہاڑوں میں، ان کی پانی کی ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ چٹانوں کو سرکا دیں۔ آپ نے فرمایا جو ہماری طرف آئے گا اس کی طرف حالات اس پانی کے قوت سے بھی زیادہ آئیں گے جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے وعدوں کے تذکرے ایسے حالات میں جب کہیں سے بھی کامیابی کے اور غلبے کے ملنے کے امکان نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطرے کے حالات میں صحابہ کو اللہ کے وعدے یاد دلائے تاکہ چھٹائی ہو جائے۔ منافقین تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ وعدے پورے ہونے والے نہیں ہیں، اور ایمان والے یہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں کہ اللہ کے وعدے سچے پورے ہو کر رہیں گے۔ ادھر تو یہ کہ خوف کا علاج تو اللہ نے اس سے کر دیا، یہ قیصر کسریٰ کے محلات فتح ہو رہے، اور بھوک کا علاج اللہ نے ایسے کر دیا کہ 2 آدمیوں کا کھانا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا آپ آ جائیں، آپ کے ساتھ 1 یا 2 آدمی، اس سے زیادہ گنجائش کھانے میں نہیں ہے، آپ میں چلو سارے مدینہ والوں جابر کے یہاں کھانا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے جو ظاہر کے خلاف وعدوں کا یقین کریں گے اللہ ان کے لیے وعدے پورے کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وعدوں کا پورا ہونا اور استقامت کا ہونا اللہ کے احکام پر، اس سب سے اس کے لیے بنیادی شرط وہ ایمان ہے۔ جو وعدوں کا یقین نہیں کریں گے وہ حالات کی وجہ سے وعدوں کا انکار کر دیں گے۔ بس اتنا ہی فرق ہے کہ منافقین ہر موقع پر حالات دیکھتے تھے، اور صحابہ کرام ہر موقع پر حکم دیکھتے تھے۔ حکم کیا ہے؟ منافقین ہر موقع پر حالات دیکھتے تھے کہ حالات کیسے ہیں، منافقین ہر موقع پر حالات دیکھتے تھے، اور صحابہ ہر موقع پر وعدے دیکھتے تھے۔ جو وعدوں کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اللہ ان کے لیے وعدے پورے کرتے ہیں، اور جو حالات سامنے رکھ کر چلتے ہیں
وہ وعدوں کو نہیں پہنچ سکتے، وہ حالات کے اعتبار سے اپنے رخ کو بدلتے رہتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں منافقین وہ ہمیشہ حالات کے اعتبار سے چلتے تھے، وہ کہتے تھے پہلے حالات دیکھو اس کے اعتبار سے قدم اٹھاؤ۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی موقع آئے اس میں منافقین نے حالات دیکھے، منافقین نے حالات دیکھے، حالات دیکھ کر چلو۔ تو دو قسم کے لوگ تھے، ایک حالات دیکھ کر چلنے والے یہ وعدوں سے محروم، ایک حکم دیکھ کر چلنے والے ان کے لیے وعدے پورے ہو جاتے تھے۔ حدیبیہ میں ایسے حالات تھے کہ کوئی صحابہ کی کوئی شرط مشرکین نے قبول نہیں کی، اور صحابہ نے مشرکین کی ساری شرطیں قبول کر لی، عمرے سے روک دیا، اگلے سال آئیے، ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، ساری شرطیں لگائی۔ ابھی یہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کی آیتیں نازل کر دی، حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، فتح کی کوئی چیز نہیں، اللہ نے فتح کی آیتیں نازل کر دی، حالات انتہائی تنگی کے اور ذلت کے، مگر حکم پورا کر دیا۔ اللہ نے وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی صرف فتح نازل کر دی، حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کے یقین پر آؤ، اللہ کے وعدوں کے یقین پر آؤ، اس لیے کہ وعدوں کا یقین کیے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہو سکتی، اعمال پر استقامت نہیں ہو سکتی۔ دین استقامت کا نام دین ہے، حالات کے اعتبار سے چلنے کا نام دین نہیں ہے، استقامت کا نام دین ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پورے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے، فرمایا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے، میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت ہو، اس لیے کہ کامیابی کا تعلق پورے دین سے ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ جتنا فیصد دین ہوگا اتنی فیصد کامیابی ہوگی، یہ خیال غلط خیال ہے، جتنا فیصد دین ہوگا اتنی فیصد کامیابی ہو، یہ خیال غلط خیال ہے۔ دین ایک ایسا کارخانہ ہے کہ اگر اس کا ایک پرزہ بھی کم ہو گیا، اس کا ایک پرزہ بھی کم ہو گیا تو اس کا کارخانہ چلے گا نہیں۔ پوری مشین کا معطل ہو جانا ایک پرزے پر۔ ہم گئے ایک صاحب کے کارخانے میں، گزرتے ہوئے عصر کی نماز پڑھی، ایک مشین 6 مہینے سے بند پڑی ہوئی، یہ کیوں نہیں چلتی؟ کہنے لگے جی دعا کرو، یہ بہت اس کے بند ہونے سے بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑی مشین، اس کے بند ہونے سے بڑا نقصان ہو گیا۔ بتایا کہ 3 مہینے میں 20 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ میں نے کہا کیوں، یہ کیوں نہیں چلتی؟ انہوں نے ایک بہت چھوٹا پرزہ دکھلایا ہاتھ میں لے کر کہ اس کا یہ پرزہ خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ پوری مشین بند ہے، اور یہ پرزہ کسی ملک سے آئے گا، وہ لگے گا تب یہ چلے گی۔ تو میں سمجھ میں یہ بات آئی کہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہاتھ کی بنائی ہوئی مشین، اس کا ایک چھوٹا سا پرزہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری مشین بیکار ہے، جیسے ساری مشین بیکار ہے اور مال تیار نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت کا متعین کیا ہوا دین، اس کی ذات سے آئے ہوئے احکام، اگر مسلمان اس میں جزوی دین پر چلے تو پھر کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جب ایک پرزے کی کمی کی وجہ سے پورا کارخانہ بند ہے، پوری مشین بند ہے، تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر مسلمان ایک لائن کا حکم پورا کر دے، ایک لائن کا حکم توڑ دے تو اس کو فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پورے دین پر چلنا کامیابی ہے، پورے دین پر چلنا کامیابی ہے، کہ کامیابی کا تعلق پورے دین سے ہے۔ منافقین یہ دیکھتے تھے کہ کس وقت کس عمل کی کرنے میں فائدہ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ایک ہے اللہ کے دین کو اختیار کرنا اللہ کے امر کی وجہ سے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک اللہ کے امر کو حکم کو پورا کرنا اللہ کے امر کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک ہے حکم کو پورا کرنا حالات کی وجہ سے، تو حالات جیسے حالات بدلیں گے ایسے ان کے طریقے بدل جائیں گے، ان کے طریقے بدل جائیں گے۔ دیکھو حالات تو بدلیں گے مگر احکام نہیں بدلیں گے، احکام نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ اللہ کا دین ضابطہ ہے، اللہ کا دین ضابطہ ہے، اللہ کا دین ضابطہ ہے، دنیا ضابطہ نہیں ہے۔ دنیا تو تبدیلی کا نام ہے، دنیا تبدیلی کا نام ہے۔ کائنات کی شکلیں بدلیں گی لیکن ضابطے نہیں بدلیں گے، ضابطے نہیں بدلیں گے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
ذالک الدین القیم، یہی اللہ کا دین ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تبدیلی کائنات کے نقشوں میں تو ہوگی، اس لیے کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا دین ضابطہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ اللہ کا دین ضابطہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کی کوشش ہے کہ ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ۔ سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے ایمان سکھلایا، سب سے پہلے ایمان سکھلایا، اور واقعی ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ صحابہ کا یہ کہنا ہم نے پہلے ایمان سیکھا، معلوم ہوتا ہے کہ ایمان خود سیکھنے کی چیز ہے۔ جس طرح فرائض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کا علم ہے، اسی طرح ایمان کا بھی علم ہے، ایمان کا بھی علم ہے۔ لوگ احکام کا علم سیکھتے ہیں لیکن ایمان کا علم نہیں سیکھتے، یہ بھی زبان سمجھنی چاہیے۔ جیسے سارے احکام کا علم سیکھنا فرض ہے، اس طرح ایمان کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ ایمان کا بھی علم ہے، ایمان کا بھی علم ہے، ایمان کا بھی علم ہے، اور ایمان کا جو علم ہے وہ احادیث سے ملے گا۔ ایمان کا علم ایمان کی علامتیں ہیں۔ ایمان کا علم غیب کی چیزوں پر یقین لانا ہے، ایمان کا علم غیب کی چیزوں پر یقین لانا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان بالغیب کا ذکر ہے قرآن میں، ایمان بالغیب کا سب سے پہلے ذکر ہے قرآن میں۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب پر اٹھایا اور اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا، صحابہ کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا۔ کائنات کی تمام چیزوں سے جو شکلیں ظاہر ہوئیں ان شکلوں سے صحابہ کے یقین کو ہٹایا، اور یہ سمجھایا کہ جو بات بھی پیش آئے گی براہ راست اللہ کے امر سے پیش آئے گی، براہ راست اللہ کے امر سے پیش آئے گی، جو بات پیش آئے گی براہ راست اللہ کے امر سے پیش آئے گی۔ صحابہ کے یقین کو دنیا کی شکلوں سے ہٹایا، یہ سمجھایا کہ تمہارے حالات کا کائنات کے نقشے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی، اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس کا یقین اور اس کا خیال اونٹوں کی خارش کو اونٹوں سے جوڑنے کا ہے، حالانکہ بہت معمولی چیز ہے، بہت معمولی چیز ہے۔ ہم تو یہاں تک کہہ دیں کہ بارش فلاں کی وجہ سے ہو گئی، ہم تو یہاں تک کہہ دیں کہ چاند سورج گرہن کس وجہ سے ہو گئے، اس لیے کہ کائنات کے نقشوں کی اور کائنات کے نظام کی تبدیلی میں دو چیزیں مقابلے کی ہیں، دو چیزیں مقابلے کی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے انسانوں کی جو کائنات کی تبدیلی کو سائنس دانوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ ایک قسم وہ ہے ایمان والوں کی جو کائنات کی تبدیلی میں سب سے پہلے خیال کرتی ہے کہ اللہ نے کیا ہے۔ سننے کی بات ہے، نظام کائنات کو سائنس سے جوڑنا، نظام کائنات کو سائنس سے جوڑنا، یہ تو مسلمان کو شرک کی طرف لے جاوے گا، جو مسلمان کو شرک کی طرف لے جاوے گا۔ کائنات کو سائنس سے جوڑ کے نظام کو سائنس سے جوڑنا یہ تو شرک کی طرف لے جاوے گا، اور نظام کائنات کو براہ راست اللہ کے امر سے جوڑنا یہ ہمیں اللہ کی طرف لے جاوے گا۔ سنو غور سے بات، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جتنی خبریں سنتے ہیں لوگ، کیا بتاؤں، وہ خبریں ایسے لوگوں سے سنتے ہیں جن کی نظر کائنات کے نظام تک محدود ہے، کی نظر کائنات کے نظام تک محدود ہے۔ عرفات کے میدان میں تھے ہم ابھی اسی حج میں، ایک صاحب نے آ کر خبر سنائی کہ خبر میں یہ آیا ہے کہ گرمی بڑھے گی، اس سال سے زیادہ گرمی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، ایسی گرمی ہوگی، لہذا کوئی باہر نہ نکلے، دھوپ میں نکلے تو سائے کا انتظام کرے، پانی مستقل پیتا رہے، اور ایسی گرمی آئے گی کہ بڑا خطرہ ہے جان کا۔ ایک صاحب نے بھی خبر سنائی وہیں عرفات میں کہ دعا کرو گرمی بہت کریں گی۔ یہ ان کی خبریں سب جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، تم اللہ سے امید رکھو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ بارش برسات۔ اگر تم ان کی خبر کا انکار کرو تو تم اللہ سے موسم بدلوا سکتے ہو، اور اگر تمہیں ان کی خبر کا یقین ہے تو ان کی خبریں تمہیں اللہ سے مایوس کریں گی۔ پتہ چلا ابھی خبریں آ ہی رہی تھی، اور خبریں دینے والے خبریں دے ہی رہے تھے کہ ان کی خبر کے درمیانی بارش شروع ہو گئی۔ خبریں بھی چل رہی، گرمی زیادہ ہوگی اور بارش بھی ہو رہی،
خبر سننے والے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری خبروں کا انکار کر دیا۔ بات یہ ہے کہ جو نظام کائنات کو آگے رکھ کے چلتے ہیں انہیں اللہ اور اللہ کا نظام کبھی نظر ہی نہیں آ سکتا، ان کو کبھی نظر آ ہی نہیں سکتا۔ ہر سمجھتے تھے جو نظام کائنات کو دیکھ کر چلتے ہیں وہ اللہ کے نظام سے اندھے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نظام پر نظر رکھتے ہوتے ہیں وہ کائنات کے نظام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ فرمایا کیسے پھیل گئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو ہو گئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ فرمایا اگر اونٹوں سے اونٹوں میں خارش پھیلی، پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ اگر خارش اونٹ سے اونٹ میں آئی تو پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی؟ گویا یقین کو ظاہری شکلوں سے اللہ کے امر کی طرف پھیرا، ظاہری شکلوں سے اللہ کے امر کی طرف پھیرا۔ ہر موقع پر آپ نے صحابہ کو یہ سکھلایا کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اگر اللہ کی ذات سے ہونے کو کسی موقع پر نبی بھی بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی تنبیہ کرتے ہیں، اللہ انبیاء کو بھی تنبیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ تم کسی موقع پر یہ نہ بھول جانا کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ جہاں نبی یہ کہیں کہ میں کر دوں گا، وہاں اللہ تعالیٰ کام کو بگاڑ کے نکلا دیں، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جہاں نبی یہ کہہ دے کہ میں کر دوں گا وہاں اللہ تعالیٰ کام بگاڑ دیں، تاکہ نبی پر ایمان لانے والے وہ بھی یہ جان لیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نبی خود جان لیں کہ وہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کتنے موقع ایسے ملیں گے؟ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے، میں بتلاؤں گا، انی فاعل ذلک غدا، میں بتلاؤں گا کل کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک یا 1 مہینے تک وحی بند کر دی کہ آپ کہاں سے بتائیں گے۔ آپ نے کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتا دوں گا؟ آپ نے کیوں نہ کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتا دوں گا؟ یعنی عجیب بات ہے، آسمان سے وحی کے آنے کا ایک ذریعہ جبرائیل، یہاں تو حاجت کے پورا ہونے کے بہت سے اسباب، بیماری کے علاج کے بہت سے اسباب، قرض کی ادائیگی کے بہت سے اسباب۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنے کا ایک ہی ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے وحی کے ذریعے۔ سوچنے کی بات ہے، جہاں پیغام کے آنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، یہاں پیغام کے آنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، وہاں اگر یہ بھول گئے کہنا کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کام روک دیا، وحی کو روک دیا۔ یہ کیوں کہا کہ میں بتاؤں گا؟ تو پھر ایسا اندازہ کر لو کہ جب اتنے اسباب، مادی اسباب ہمارے سامنے ہیں، تو ان تمام مادی اسباب میں اللہ کو یاد رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ وہاں تو ایک ہی سبب، تو میری بات ذرا توجہ چاہے گی، وہاں تو ایک ہی سبب کہ جبرائیل آئیں گے وحی لے کر، بتا دوں گا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اللہ نے وحی روک دی 1 مہینے تک یا 15 دن تک، کہ یہ کیوں کہا میں بتاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا؟ 15 دن کے بعد وحی آئی، آئندہ کبھی نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا، جب تک آپ یہ نہ کہیں اللہ چاہے گا تو۔ سوچنے کی بات ہے، جہاں یعنی ایک ہی ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے وحی کے آنے کا، ایک ہی ذریعہ ہے کہ جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، وہاں اگر یہ کہہ جائے میں کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، کیوں کہا آپ نے کہ میں کر دوں گا؟ حالانکہ جبرائیل امین ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہے، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، سارا زمین و آسمان اس کے درمیان کی تمام شلیں جبرائیل کے پروں میں ایسی کھو جاتی ہیں جیسا مرغی کے پروں میں چوزے کھو جاتے ہیں، مرغی کے پروں میں چوزے کھو جاتے ہیں، ایسے سمیٹ لے جبرائیل اپنے پروں میں ساری کائنات کو، اتنے قد و قامت کا فرشتہ۔ لیکن بات وہی ہے کہ اسباب چھوٹے ہوں یا بڑے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اسباب چھوٹے ہوں یا بڑے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں محتاجگی میں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہر سے ہٹایا۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کی دین کی محنت کے لیے تیار کریں، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 99 عورتوں کا حمل نہ ٹھہرا، 99 عورتوں کو حمل نہ ٹھہرا، 99 عورتوں کا حمل نہ ٹھہرا، ایک عورت کا حمل ٹھہرا، وہ بھی ضائع ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے میرے بھائی سلیمان پر، انشاءاللہ کہہ لیتے اگر تو ساری عورتوں سے بیٹے پیدا ہوتے،
سب جوانی کو پہنچتے اور سارے مجاہد بنتے، بس انشاءاللہ کہہ لیتے، بس انشاءاللہ کہہ لیتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی اچھی نیت، اتنا اعلیٰ ارادہ، اتنا خیر کا کام، اس میں فرشتے نے یاد بھی دلایا کہ انشاءاللہ کہہ لو، لیکن موقع پر یاد نہ آیا، موقع پر کہنا یاد نہ آیا۔ آپ فرمایا کہ میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی یہ تمنا ارادہ پورا ہوتا۔ تو میں نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے ہوگا ہی نہیں، جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کے چاہنے سے نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں، جب تک اللہ نہ چاہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کی چاہت کا علم مجھے کیسے ہوگا؟ اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اس کا علم مجھے کیسے ہوگا؟ یہ تو سوال ہی غلط ہے، یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ ہمیں کیسے معلوم کہ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو سوال ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں اپنے بندے سے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مشیت اس کے اوامر اور اس کے احکام میں ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کے اوامر اور احکام میں ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کے اوامر اس کے احکام میں ہے۔ جو آدمی دنیا میں چاہے، یہ جاننا چاہے کہ اللہ میرے بارے میں کیا چاہتے ہیں، وہ یہ خود ہی غور کر لے کہ وہ اللہ کے لیے کیا چاہتا ہے، وہ اللہ کے لیے کیا چاہتا ہے، وہ اللہ کے لیے کیا چاہتا ہے۔ لیکن دوستو عزیزو، اس زمانے میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو مادی اسباب میں تلاش کر رہے ہیں۔ شاید اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کپڑے کی تجارت میں کامیاب ہوں گا، شاید اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں زراعت سے کامیاب ہوں گا۔ کیا بتاؤں، لوگ اللہ کی چاہت کو مادی شکلوں میں تلاش کرتے ہیں، اللہ کی چاہت کو مادی شکلوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو کھول دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، کہ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، ہماری چاہت یہ نہیں ہے آپ سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت کو اس کے احکام میں تلاش کرو، اللہ کی چاہت کو اس کے احکام میں تلاش کرو، اللہ کی چاہت کو اس کے احکام میں تلاش کرو۔ جو اللہ کی چاہت کو احکام میں تلاش کرتے ہیں وہ اللہ کو عمل بنا کر پیش کرتے ہیں، جو اللہ کی چاہت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں وہ اسباب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں عمل پیش کرو، ہر حال میں عمل پیش کرو، اللہ کو ہر حال میں عمل پیش کرو۔ آپ دیکھیں 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، چٹان سر کی، راستہ بند ہو گیا، ایسی چٹان جس کو یتیم تو کیا باہر والے بھی اگر آ جائیں تو مل کر ہٹا نہیں سکتے، ایسی بڑی چٹان اللہ نے مبتلا کیا۔ کیونکہ جو ابتلاءات اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ ابتلاءات امتحان کے لیے آتی ہیں، کہ دیکھنا یہ ہے کہ میرا بندہ اس ابتلاء سے نکلنے کے لیے کیا کرتا ہے، میرا بندہ ان حالات سے نکلنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہی اسی لیے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال سے نکلنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ ہم جس رخ پر چل رہے ہیں ہم نے سارے حالات کے لیے اسباب بنا لیے۔ سنو، سوچو غور سے بات سنو، سارے حالات کے لیے اسباب بنا لیے، یہ حال آیا تو یہ سبب، یہ حال آیا تو یہ سبب، یہ حال آیا تو یہ سبب۔ ہم سمجھتے ہیں جتنے حالات ہمارے سامنے ہیں بس یہی حالات ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حالات کے ایسے خزانے ہیں، حالات کے اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور حالات کا خزانہ ہے، نہیں، بلکہ جہنم حالات کے خزانے کا ایک ذرہ ہے، جہنم حالات کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے، اور ذرہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ذرہ بھی سمجھانے کے لیے ہے۔ جس طرح دنیا کو مچھر کا پر کہا سمجھانے کے لیے، اس طرح جہنم میں جتنی بھی قسم کے عذاب ہیں، جہنم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے۔ ایسے ہی جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ابدی ہمیشہ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے خزانے کا ایک ذرہ ہے۔ ساری دنیا کے اگلے پچھلے تمام مسلمانوں کی جنتوں کو ہمیشہ کے لیے جمع کر لیا جاوے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے خزانوں میں سے ایک ذرہ ہے، ورنہ جنت فضل کا خزانہ نہیں اور جہنم عذاب کا خزانہ نہیں۔ خیال غلط ہے۔
جہنم اس کے عذاب کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے، جنت اس کی نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے. یہ تو حقیقت ہے. اور ہم اس دھوکے میں ہیں، ہم اس دھوکے میں ہیں کہ جتنے حالات ہمارے سامنے ہیں بس یہی سارے حالات ہیں. ان حالات کو شمار کر لیتے ہیں، پھر ان حالات کے حل سے متعلق اسباب تیار کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے حالات کے خزانے وہ ایسے حالات لاویں گے کہ تمہارے سارے اسباب ان حالات کے مقابلے میں ناکام ہو جائیں گے. پھر تم یہ کہو گے اس حال سے نمٹنے کے لیے الگ سبب لاؤ. یہ اس پر دنیا چل رہی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک حال لائیں گے، تم سبب بناؤ گے اس حال سے نمٹنے کے لیے، اللہ دوسرا حال لے آئیں گے، اللہ دوسرا حال لے آئیں گے. یہ سارے اسباب بیکار ہو جائیں گے کہ یہ حال بدل گیا، لہٰذا یہ اسباب چھوڑو، دوسرے اسباب بناؤ اس حال سے نمٹنے کے لیے. اسی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی بھی پریشانی میں یا حال میں مبتلا کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ اس حال سے نکلنے کے لیے مجھے کیا پیش کرتا ہے. یہ بات ہے. چنانچہ یہ 3 آدمی غار میں داخل ہوئے اور چٹان اوپر سے آئی اور راستہ بند ہو گیا. کوئی راستہ نکلنے کا نہیں، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں. کیا کریں؟ تینوں سے جوڑ کر بیٹھ گئے. ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو سب سے پہلے غور کرتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے مادی سبب کیا ہے، دنیاوی اسباب اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا ہے. اور اگر یہ دیکھیں کہ بھائی ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ یہاں دنیا کا کوئی سبب یہاں نہیں آ سکتا، یہ دنیا کا کوئی سبب ہم یہاں استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر وہ یوں کہتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ تو کسی فرشتے کے ذریعے سے شیطان کو ہٹا دے. جہاں تک اسباب دنیاوی ہوتے ہیں وہاں تک تو ملائکہ کا خیال نہیں آتا، اور جہاں تک مادی اسباب نہیں ہوتے وہاں ملائکہ کا خیال آتا ہے. حالانکہ مادی اسباب کا خیال آنا اور فرشتوں کا خیال آنا دونوں برابر ہیں. میری بات توجہ سننی پڑے گی. کسی حال سے نکلنے کے لیے مادی اسباب کا خیال آنا اور فرشتوں کا خیال آنا برابر ہے، دونوں برابر ہیں. یہ نہیں کہ فرشتے اللہ کی زیادہ مقرب بندے ہیں، ان سے اگر کہیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کے ذریعے کام بنا دیں گے. مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، مشرکین کہتے تھے اللہ ہی کرنے والے ہیں، مگر کرتے ہیں ان شکلوں کے ذریعے. ہم شکلوں کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اللہ ہیں، بلکہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. یہ اللہ سے کہہ دیں گے اللہ کر دیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ جب مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ ظاہر کسی حاجت کسی اثر سے کام نہیں ہوتا تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر مخلوق یہ کام کر دے. حالانکہ مخلوق سب برابر ہے، چاہے وہ مخلوق غیب میں ہو یا وہ مخلوق ظاہر میں ہو، سب برابر ہے. چنانچہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھے اور تینوں نے یہ طے کیا کہ تم نے جو عمل بھی اللہ کے رضا کے لیے کیا ہو اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت سے اس شیطان سے نجات مانگو. ایک ایک آدمی اپنا عمل پیش کرتا رہا اور اللہ کے حکم سے چٹان ہٹتی رہی. اللہ کے حکم سے چٹان ہٹتی رہی. ہر ایک اپنا عمل اللہ کے یہاں پیش کرتا رہا. اللہ کے عمل سے چٹان ہٹی. معلوم ہوا کہ عمل کی اپنی قوت اور عمل کی اپنی طاقت یہ ہے، عمل کی اپنی قوت اور طاقت یہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شکلیں بنائی ہیں، ہوا کی، پانی کی، پتھر کی، لوہے کی، آگ کی، ان ساری شکلوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے. اگر یہ ساری شکلیں اپنی قوت کے اعتبار سے برابر ہوتی، قوت کے اعتبار سے برابر ہوتی، سننے کی بات ہے، اگر یہ ساری شکلیں اپنی قوت کے اعتبار سے برابر ہوتی تو ان کا انکار کرنا آسان تھا، ان کا انکار کرنا آسان تھا. لیکن اللہ نے ان ساری چیزوں میں ایک کو دوسرے پر فوقیت دی، ایک کو دوسرے پر فوقیت دی. پتھر کی صلابت کو، قوت کو لوہے سے توڑا، لوہے کی قوت کو آگ سے نرم کیا، آگ کی قوت کو پانی سے ختم کیا، پانی کی قوت کو ہوا سے ختم کیا، پانی کی قوت کو ہوا سے ختم کیا. اچھا جی، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑی قوت ہوا ہے، بڑی قوت ہوا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ نہیں، اگر مومن اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ کے صدقے کا اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کو اپنے بائیں ہاتھ کو ایسے دائیں ہاتھ صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کیا مطلب ہے کہ اگر تمہارے بائیں طرف کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے اور تم دائیں ہاتھ سے صدقہ دو دوسرے کو اور تم دائیں والے آدمی سے چھپا رہو
چھپا کر دو کہ تمہارے دائیں بائیں کھڑے ہوئے آدمی کو بھی پتہ نہ چلے۔ فرمایا کہ اس کی قوت ان تمام قوتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر کوئی چیز غالب آ سکتی ہے ان تمام شکلوں پر تو وہ مومن کا وہ عمل ہے جو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے ایسے کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے کہ ایک صحابی تھے نابینا، انہوں نے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ سے باہر کے گیٹ تک رسی باندھی ہوئی تھی۔ جب کوئی فقیر دروازے پر آتا تو وہ رسی پکڑ پکڑ کر جاتے اور دروازے پر اسے کچھ دے کر آتے۔ بیٹوں نے کہا جی فقیر کو دروازے پر دینے کے لیے آپ نے گھر میں رسی باندھی ہوئی ہے، چلنے میں دشواری ہوتی ہے، راستے میں رسی بندھی ہوئی ہے، آپ کو کچھ دینا ہوا کرے ہمیں دے دیا کریں، پہنچا دیا کریں دروازے پر۔ فرمایا کہ نہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے مناولۃ المسکین تقی مصارع السوء، کہ اچانک پیش آنے والے حوادثات اور اچانک پیش آنے والی مصیبت کو مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا روک دیتا ہے۔ مسکین کو آپ خود اپنے ہاتھ سے دیں، یہ اچانک پیش آنے والے حوادثات سے بچا لیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت اللہ تعالی بندے کو مبتلا کرتے ہیں حالات میں، اس لیے نہیں کہ حالات اور سبب، اس لیے نہیں مبتلا کرتے کہ حالات اور سبب، مبتلا اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے بندہ توبہ کی طرف آوے۔ دو قسم کے لوگ ناکام ہوتے ہیں حالات میں، ایک تو وہ جو حالات میں اسباب کو دیکھیں، جو حالات میں اسباب کو دیکھیں کہ کن اسباب کے ذریعے حالات سے نکلا جائے، ایک قسم تو یہ ناکام ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو حالات کے آنے کی وجہ اسباب کی کمی بتلاتی ہے کہ اسباب کی کمی سے حالات آئے ہیں۔ بعض بیچارے ایسے بھی بے عقل ہیں کہ جب ان پر مالی حالات آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس حکومت کیونکہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے اس لیے حالات ہیں۔ یہ تو ایسی احمقانہ خیال ہے کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ میرے پاس یہ بکری ہے، اگر یہ بکری نہ ہوتی تو کارخانہ چل جاتا۔ بھائی تیرے کارخانے کے چلنے کا تیری بکری سے کیا تعلق؟ وہ بیچاری بے زبان جانور، بیچارہ بے زبان جانور، بکری کے ہونے نہ ہونے سے کارخانے کے چلنے نہ چلنے کا کیا تعلق؟ مطلب ہی نہیں کوئی۔ جس طرح ایک بکری کے ہونے نہ ہونے سے کارخانے کے چلنے نہ چلنے کوئی تعلق نہیں، اس طرح خدا کی قسم حکام سے بھی مسلمان کا حالات کا کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح انعام سے تعلق نہیں حالات کا، حکام سے بھی تعلق نہیں۔ تو ایسے قسم کے لوگوں کو توبہ کا راستہ اور کامیابی کا راستہ نہیں ملتا، اور جو بھی حال آتا ہے وہ اس حال کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان کے حالات کا تعلق اس کے اعمال سے ہے، باہر کی شکلوں سے حالات کا کوئی تعلق نہیں، باہر کی شکلوں سے حالات کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر حال کا تعلق مسلمان کے اپنے اعمال سے ہے براہ راست، باہر کی شکلوں سے حالات کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی حالات اس لیے لاتے ہیں کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ان حالات میں حکم کی طرف آتے ہیں یا نہیں، اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ حالات میں اللہ کو عمل پیش کرتے ہیں یا سبب پیش کرتے ہیں۔ بس جو حالات میں اللہ کو سبب پیش کرے وہ ناکام، جو حالات میں اللہ کو سبب پیش کرے وہ ناکام، اور جو حالات میں اللہ سے اسباب مانگے وہ بھی ناکام، وہ بھی ناکام، جو حالات اللہ سے اسباب مانگے وہ بھی ناکام۔ کیسی عجیب بات ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے حاجت نہیں مانگتے، سب مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ سبب مانگتے ہیں حالات کے حل کے لیے۔ لوگ اللہ سے حاجت نہیں مانگتے، اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے سبب مانگتے ہیں۔ ہاں سنو صحیح، لوگ اللہ سے حاجت نہیں مانگتے، اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے سبب مانگتے ہیں۔ اگر بیماری آ جائے تو دوا مانگتے ہیں، اگر مقدمہ آ جائے تو وکیل مانگتے ہیں، اے اللہ ایسا وکیل دے دے جو مقدمے میں کامیاب کرا دے، اے اللہ ایسا حکام دے دے جو ہمارے مسائل کو حل کر دیں۔ دیکھو تو صحیح، اللہ قادر مطلق، یہ اس کے ذہن میں جو سبب ہے اللہ کو بھی اس سبب کا پابند سمجھتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا اللہ سے حاجت مانگو، انہیں اختیار ہے، چاہے وہ سبب دے کر حاجت پوری کرے، چاہے اسباب کے بغیر کریں، چاہے سبب دے کر حاجت پوری کریں، چاہے اسباب کے بغیر کریں۔ تم اللہ سے حاجت کو مانگو نہ کہ سبب کو، کیونکہ اسباب مانگ بھی لیے ہم نے اگر تو کیا معلوم ان اسباب میں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ اور اگر حاجت مانگو تو اللہ تعالیٰ کو حاجت کو پورا کرنے میں سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اسباب اختیار تو کرو مگر اللہ سے بجائے اسباب مانگنے کی حاجت مانگو۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، ہر حال میں عمل پیش کرو، ہر حال میں عمل پیش کرو، وعدے عمل کے ساتھ ہیں، عمل پیش کرو، وعدے عمل کے ساتھ عمل پیش کرو۔ ان تینوں نے اپنا عمل پیش کیا
تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک نے عمل پیش کیا، ایک نے عمل پیش کیا اخلاق کی لائن سے. یہ اللہ اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا جنگل سے واپس آ کر. ایک دن تاخیر آنے میں ہو گئی، والدین سو چکے، پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سامنے کھڑا رہا. یہ تک کہ نیند سے نہیں اٹھیں گے، بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا. بیوی، غلام، بچے سب بھوکے رہے، والدین کے سرانے کھڑا رہا جب تک سو کر نہ اٹھ گئے، دودھ بچوں کو نہیں پلایا. اے اللہ، یہ عمل میں تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو چٹان ہٹا دے. اللہ عمل کی قوت کو جب ظاہر کرتے ہیں جب حاجت کو سب سے نہ جوڑا جاوے، اس لیے کہ سبب اور عمل جمع نہیں ہوتی یقین میں. حضرت فرماتے تھے جیسے ہی نماز کے ساتھ دکان کو یقین میں لائے گا، نماز نکل کر باہر آ جائے گی. اس لیے کہ نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ مت کہو کہ نماز بھی یقینی ہے، اسباب بھی یقینی ہے. نہیں، نماز اور اسباب یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. یقین ایک چیز کا ہوگا، یقین ایک چیز کا ہوگا. اگر اعمال یقینی ہے تو اسباب غیر یقینی ہو جائیں گے، اور اگر اسباب یقینی ہے تو اعمال غیر یقینی ہو جائیں گے. اس نے عمل پیش کیا، اللہ نے چٹان ہلا دی، اتنی سرکا دی کہ نکل نہ سکے، مگر عمل کی قوت کو ظاہر کیا. دوسرے نے عمل پیش کیا، میرے ہاں ایک مزدور نے مزدوری کی، اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کے مال سے مال تیار کیا، ایک مدت کے بعد آیا، سارا مال میں نے اس کو دے دیا. معاملے میں احسان کیا، معاملے میں احسان کیا. اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں تھا اس میں، لیکن دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے عمل کی قوت چٹان سر کی. تیسرے نے عمل پیش کیا، اے اللہ، میری جیجا کی لڑکی جس سے مجھے انتہائی محبت تھی، میں اس سے خلوت چاہتا تھا، وہ اس کا موقع نہیں دیتی تھی. پھر وہ محتاج ہو کر میرے پاس آئی، میں نے اس کو اتنی اشرفیاں دینے کا وعدہ کر لیا، اس سے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. اے اللہ، میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے، لیکن محض تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا. اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان ہٹا دے. اس واقعے میں قرآن ذکر کا، تلاوت کا، نماز کا، عبادت کا، حج کا، روزے کا کوئی عمل نہیں. اس میں 3 لائن کے اعمال ہیں، ایک معاملات، ایک اخلاق، ایک معاشرہ. معلوم ہو گیا کہ جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے ٹھیک نہیں ہوں گے. لوگ اپنے حالات بگاڑتے ہیں معاملات میں حکم توڑ کر، پھر ان حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں عبادات کے ذریعے. ایسا نہیں ہوگا. جس لائن کا تار ٹوٹا ہے اسی لائن کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تب روشنی آئے گی. ایسا تو نہیں ہے نا کہ تار یہاں کا ٹوٹا اور وہاں کا جوڑ دیا، اس سے روشنی کبھی نہ آئے گی. جہاں کا تار ٹوٹا ہے وہاں کا تار درست کرو. لوگ حکم توڑتے ہیں معاملات میں، جب حالات آتے ہیں تو ان حالات کو عبادات کے ذریعے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. حالات کو عبادات کے ذریعے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. جو حالات معاملات کے ذریعے بگڑیں گے وہ معاملات کے ٹھیک ہونے سے ہی ٹھیک ہوں گے. جو حالات عبادات کی کمی کی وجہ سے آئیں گے وہ عبادات سے ہی درست ہوں گے. چنانچہ چٹان ہٹ گئی اور یہ وہاں سے نکل گئے. میں سارا واقعہ سے سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ اللہ کو عمل پیش کرو نہ کہ سبب. اللہ کو عمل پیش کرو نہ کہ سبب. اس لیے فرمایا کہ یقین کی وجہ سے اعمال، ایمان کی وجہ سے اعمال یقینی بنیں گے، ایمان کی وجہ سے اعمال یقینی بنیں گے. اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے. اللہ کے ساتھ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. گمان بڑی طاقت ہے، گمان بڑی طاقت ہے. دیکھو اتنی بڑی طاقت ہے گمان کہ گمان ہی ہے جو جبرائیل کا انکار کرا دے. دہکتی ہوئی آگ ایک طرف دہکتی ہوئی آگ، جہیم. قرآن نے جہیم کا لفظ استعمال کیا. ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے لیے جہیم کا لفظ اختیار کیا. جہیم یعنی ایسی اتنا بڑا دائرہ آگ کا، اور اتنی اونچی دیواروں کے درمیان آگ تیار کی گئی تھی کہ جس دیوار کو انسان پھلان کر نکل نہیں سکتا. ایک طرف آگ دہکتی ہوئی، ایک طرف آگ دہکتی ہوئی، اور ایک طرف جبرائیل اور ان کے ساتھ سمندر کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ. چاہو تو پہاڑ کو غائب کر دیں جس پہاڑ پر حضرت ابراہیم کو بٹھایا گیا، چاہے تو سمندر لا کر
اس آگ کے وجود کو ختم کر دیں. لیکن بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ جبرائیل کا آنا اگر مدد کے لیے ہوتا، جبرائیل کا آنا اگر، اللہ سوچو تو صحیح کتنا بڑا سبب ہے اور کتنا قوی سبب ہے کہ ان کا آنا اگر مدد کے لیے ہوتا پھر تو مدد ان سے نہیں جا سکتی تھی، پھر تو مدد ان سے نہیں جا سکتی. غزوات میں فرشتے اترے. صحابی فرماتے ہیں میں ایک مشرک کو قتل کرنے کے لیے اشارہ کرتا تھا اور جبرائیل مجھ سے آگے بڑھ کر اسی گردن اڑا دیا کرتے تھے. ہم ایک آدمی کو، ایک کافر کا پیچھا کرتے تھے، ہمارا ہاتھ اس تک پہنچتا نہیں تھا، جبرائیل آگے بڑھ کر کام کر دیا کرتے تھے. سوچنے کی بات ہے. یہاں اتنا بڑا خطرہ ہے نبی کے لیے، اتنا بڑا خطرہ ہے نبی کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا. اگر آئے ہوتے مدد کے لیے، اگر آئے ہوتے مدد کے لیے پھر تو ان سے مدد لی جا سکتی تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ جب شکلوں کے انکار کی وجہ سے آگ تک پہنچ گئے، جب شکلوں کے انکار کی وجہ سے آگ تک پہنچ گئے، اب آ کر یہ کہنا کہ فلاں شکل سے ہوتا ہے، سوچنے کی بات. جب شکل کا انکار کرتے کرتے آگ تک پہنچ گئے، اب یہ کہنا کہ شکل سے ہوگا، اب یہ کہنا کہ شکل سے ہوگا تو پچھلی ساری کوشش ناکام ہو جائے گی. جب مسئلہ آیا اللہ کہاں سے ملے گا تو پرواہ نہیں کی، نمرود کا انکار کیا. جب وواہ کے پلنے کا کیا ہوگا تو پرواہ نہیں کی، نمرود کا انکار کیا، اس نے غلہ بند کر دیا. مسلمان یہ کہے اگر ان کو نہیں مانیں گے تو راشن کا کیا ہوگا، ان کو نہیں مانیں گے تو راشن کا کیا ہوگا، ان کو ماننا پڑے گا راشن کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے راشن کی پرواہ نہ کی اور یہ کہا کہ نہیں، آپ سے نہیں پلتے اللہ پالتے ہیں، آپ سے نہیں پلتے اللہ پالتے ہیں. اس نے راشن بند کر دیا کہ راشن بند کرو تو ان کی بھوک، ان کے حالات انہیں ہماری طرف لاویں گے. اللہ کی شان. اس نے راشن بند کیا. اللہ تعالی نے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت زمین سے غلہ اگانے تک ہے. نہیں، اللہ کی قدرت زمین سے غلہ اگانے تک نہیں ہے. زمین سے غلے کا اگنا یہ تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے، نہ کہ قدرت، نہ کہ قدرت تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے، نہ کہ قدرت ہے. زمین سے غلے کا اگنا قدرت کے تعارف کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے نمرود کے غلہ بند کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بھری ہوئی بوری جسے گھر کی مرمت کے لیے لایا گیا تھا، اللہ نے اس ساری مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا. مٹی کو آٹے میں ہر موقع پر اللہ نے کر کے دکھلایا تم ہمارے ضابطوں پر آؤ، ہم تمہارے لیے چیز کی شکل کو چیز کی شکل ہی بدل دیں گے. شراب کے مٹکے لائے کفار، شراب کے مشکیزیں لائے جنگ میں کہ فتح ہوگی، سب شراب پیئیں گے، خوشیاں منائیں گے. وہ سارے شراب کے مشکیزیں چھوڑ کر بھاگے. جب شکست ہوئی جس شراب کے مشکیزے کو کھول کے دیکھے صحابہ، اس میں شہد بھرا ہوا، اس میں شہد بھرا ہوا. ایک آدمی بھاگا نہیں جاتا تھا. اس سے پوچھا بھائی تم اتنے شراب اتنا مشکیزے شہد کے کیوں لائے تھے؟ کیا تمہیں شہد کی تجارت کرنی تھی یہاں جنگ میں؟ اتنا شہد کیا استعمال ہوگا اس کا؟ کیوں لائے اتنا شہد؟ اس نے کہا ہم تو ایک مشکیزہ بھی شہد کا نہیں لائے، ہم مشکیزوں میں شراب بھر کر لائے تھے پینے کے لیے، لیکن شکست ہو گئی، ہم مشکیزیں لے کر بھاگ نہیں سکتے اس لیے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اگر وہ تو سارے مشکیزیں شہد سے بھرے ہوئے ہیں. حضرت فرماتے تھے جنہیں اللہ کی ذات سے لینا آ جاتا ہے ان کا نام اسباب کے راستے سے لینے سے کاٹ دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اسباب ترک کر دیتے ہیں، اسباب تو اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے حاجت ظاہر نہ ہو. یاد رکھو اسباب کا استعمال حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے ہے، نہ کہ خالق سے لینے کے لیے. اسباب کا استعمال حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے ہے، نہ کہ خالق سے لینے کے لیے. اسباب استعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے. ہائے ہائے، لوگ سمجھتے ہیں اسباب اللہ سے لینے کے لیے ہیں. نہیں، جنہیں دینے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ان سے لینے کے لیے اسباب کو کیوں اثر سمجھا جائے؟ جس ذات کو دینے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ کو ضرورت ہے اسباب کی. جس ذات کو اپنے بندوں کو دینے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، بندوں سے لینے کے لیے اسباب کو صرف کیوں سمجھے؟ جب اسے ضرورت نہیں دینے کے لیے تو ہم کیوں ذریعہ سمجھے لینے کے لیے؟ ہم کیوں ذریعہ سمجھے لینے کے لیے؟ اسے میں نے عرض کیا کہ اسباب کے اختیار کرنا تو مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے ہے. یہ سوال کرنا حرام ہے. جس طرح انسان کپڑے پہنتا ہے صدر کو چھپانے کے لیے، جس طرح انسان کپڑے پہنتا ہے صدر کو چھپانے کے لیے، اس طرح مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے
مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے. اوہو، اگر صرف ساری دنیا کے تاجر یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے سب اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پر غنی کرتے ہیں سب کو. میری بات توجہ سننی پڑے گی. اللہ اسی پر سب کو غنی کرتے ہیں. اللہ اسی پر کہ صحیح روایت میں ہے کہ جو مخلوق سے حاجت کی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جو مخلوق سے حاجت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں. اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں. اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں. ہم تو اس لیے اسباب اختیار کرتے ہیں تاکہ مخلوق سے حاجت کو چھپائیں. بھائی ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ تجارت کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں کہ ان کا کارخانہ ہے. ہاں، مخلوق سے استغنا کے لیے اسباب اختیار کرنا ہے. مخلوق سے استغنا کے لیے اسباب اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ اللہ غنی کر دیں گے. صحیح روایت ہے میں یستغنی یغنیہ اللہ، جو اللہ کے غیر سے اپنے حاجت کو چھپائے گا اللہ اس کو غنی کر دیں گے. اللہ اس کو غنی کر دیں گے. جو مخلوق سے اپنے حاجت کو چھپائے گا اللہ اس کو غنی کر دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے مدد طلب نہ کی. حال یہ تھا، تقاضا یہ تھا اس وقت تو مدد لینی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اللہ کی طرف سے آئے، مدد لے کر آئے اور مدد پیش کر رہے. یہ امتحان تھا. ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. نہیں، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. جبرائیل نے کہا مجھ سے نہیں کہتے تو اللہ سے تو کہو، مجھ سے نہیں کہتے تو اللہ سے تو کہو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو تو میرے حال کی خبر ہے، باخبر کو کیا خبر کروں؟ اسے تو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا سب ان کے لیے تو ہو رہا، سب کچھ انہی کے لیے تو ہو رہا. ان کی ذات سے ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. ان کی ذات سے ہونے کو کہتے تھے اس لیے یہاں تک پہنچے. ان کے غیر کے انکار نے یہاں تک پہنچایا. اب ان کے غیر سے مدد کیسے لوں؟ ان کے غیر کے انکار نے یہاں تک پہنچایا اور اب ان کے غیر سے مدد کیسے لوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو آگ رکھتے ہوئے اس کی خاصیت کو، اسی گرمی کو ختم کر دیا. آگ کو ختم نہیں کیا، آگ کو آگ رکھتے ہوئے یہ بتانے کے لیے کہ قدرت مادی شکلوں کے ظاہر نہیں ہے بلکہ ہر چیز کی خاصیت اللہ کے قبضے میں ہے. ہر چیز کی خاصیت اللہ کے قبضے میں ہے. تم حکم پورا کرو، نفع نقصان ہمارے ہاتھ میں ہے. تم حکم پورا کرو، نفع نقصان ہمارے ہاتھ میں ہے. تم حکم پر چھری چلاؤ، ہم چلنے نہیں دیں گے. ہم چھری چلنے نہیں دیں گے. تم چھری چلاؤ، ہم چھری چلنے نہیں دیں گے. تم نے حکم پر چھری چلائی ہے، حکم پر چھری چلائی، ہم نقصان نہیں ہونے دیں گے. تم حکم پورا کرو. لوگ اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں نقصان کے اندیشے سے. اگر یہ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. اگر سود چھوڑ دیا تو نقصان ہو جائے گا، سود چھوڑ دیا تو نقصان ہو جائے گا. حکم پر قدم اٹھاؤ تو ہم تمہیں کامیاب کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر قدم اٹھایا. چھری اللہ نے چلنے نہ دی کیونکہ ساری شکلیں ہمارے قبضے میں ہیں. شکلیں ساری ہمارے قبضے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے عمل پیش کیا جائے. عمل کی قوت کو ظاہر کیا. دیکھو اسباب کا مقدم کرنا عمل کی قوت کو ختم کر دیتا ہے. اسباب کو مقدم کرنا عمل کی قوت کو ختم کر دیتا ہے. ہم پر جو بھی حال آتا ہے ہم اس حال میں پہلے اسباب کو دیکھتے ہیں، پھر جاتے ہیں عمل کی طرف. کیا بتاؤں، اسباب کی شکلوں میں کامیابی لانے کے لیے اعمال کرتے ہیں. اسباب کی شکلوں میں کامیابی لانے کے لیے اعمال کرتے ہیں. حالانکہ عمل سبب میں کامیابی لانے کے لیے نہیں ہے. عمل اسباب میں کامیابی لانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل براہ راست حاجت کو پورا کرانے کے لیے ہے. ہم اعمال کرتے ہیں اسباب میں کامیابی لانے کے لیے، حالانکہ اعمال ہیں اللہ کی ذات سے براہ راست کامیابی لینے کے لیے. ہم اعمال کرتے ہیں اسباب میں کامیابی لانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اعمال کی طرف جب آتے ہیں جب اسباب میں ناکامی آنے لگتی ہے. اسباب میں ناکامی آنے لگے، پیسہ لگایا دکان پر، دکان ڈوبنے لگی، اب آئے گا نماز کی طرف. یہ اب آیا ہے نماز کی طرف جب دکان ڈوبنے لگی. ہم اس وقت آتے ہیں عمل کی طرف جب اسباب میں عمل کے ذریعے کامیابی
نظر نہیں آتی، پھر آتے ہیں عمل کی طرف۔ حالانکہ میں عرض کر رہا کہ عمل سبب میں کامیابی لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل اللہ تعالیٰ سے براہ راست کامیابی لینے کے لیے ہے۔ وہ چاہیں سبب دیں یا نہ دیں، وہ چاہیں سبب دیں یا نہ دیں۔ اللہ اکبر، بے شمار حاجتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ کے بغیر پوری کریں گے۔ کیونکہ سوچنے کی بات ہے، جب حاجتوں کے پیدا ہونے کے لیے اسباب نہیں تو پورا ہونے کے لیے اسباب کیوں ہوں گے؟ عجیب بات، حاجت کے پیدا ہونے کے لیے تو اسباب ہے نہیں، وہ تو خود ہی ہو جاتی ہیں، اور پورا ہونے کے لیے اسباب چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حاجتوں کے بھی خزانے ہیں، حاجتوں کے بھی خزانے ہیں، وہ اپنے خزانوں سے حاجتیں لاتے ہیں۔ اگر عمل پر آ جاؤ تو اللہ حاجتیں پیدا ہی نہ کریں، اللہ حاجتیں پیدا ہی نہ کریں۔ اس زمانے میں ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹروں کو بھی فرضی نام رکھنے پڑتے ہیں۔ جو بیماریاں 10 سال پہلے نہیں وہ آج ہیں، جو بیماریاں 50 سال پہلے نہیں وہ آج ہیں، ڈاکٹروں کو نام رکھنے پڑتے ہیں نئے۔ بعض بیماری کو تو کبھی نام ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں تو نئی بیماری ہے، حالانکہ جسم پرانا ہے، نئی بیماری کیوں پیدا ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بیماری تھی تو اسباب نہیں، بلکہ اللہ رب العزت بیماریاں خود پیدا کرتے ہیں۔ اگر عمل پر آ جاؤ تو بیماریاں پیدا ہی نہ ہوں، کیونکہ ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے گناہ کا ہونا ہے۔ جس طرح نئی شکلیں گناہوں کی پیدا ہو رہی نا، اس طرح نئی شکلیں بیماریوں کی پیدا ہو رہی۔ بیماریوں کی نئی شکلیں اس لیے ہیں کہ آدمی اعضا سے نئے گناہ کر رہا ہے۔ جتنے نئے قسم کے گناہ کرو گے اتنی نئے قسم کی بیماری آئیں گی۔ ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے حکم کا ٹوٹنا ہے، ہر عضو کی بیماری کا سبب اس عضو سے حکم کا ٹوٹنا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی تخلیق کی بنیاد اللہ کی عبادت ہے، انسان کے پیدا کیے جانے کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جب اس کا بدن عبادت سے ہٹ کر خواہش کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے بدن میں بیماریاں پیدا ہوں گی، اصل وجہ یہ ہے بیماریوں کی، آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال، زبان کا استعمال، شرمگاہ کا استعمال جب حکم سے ہٹے گا تو بیمار ہوگا، جب یہ اس کا استعمال حکم سے ہٹے گا تو بیمار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا کا فساد مومن کا عمل ہے، ساری دنیا کا فساد مومن کا عمل ہے۔ ہر عضو کو حکم پر لے آؤ، تو بیماریاں پیدا ہی نہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب کو مؤخر کرو، اعمال کو مقدم کرو، قدرت ساتھ ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کیسی اچھی بات، تجارت سے نہیں روکا، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت کرو ٹھیک ہے، لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ گرم کھانا آپ کے لیے آسمان سے اترا، جو برتن کے اندر بند تھا وہ گرم تھا، آسمان سے زمین لگایا اور گرم تھا، آپ نے اسے کھایا اور باقی جو بچا ہوا کھانا تھا اسے آسمان پر واپس اٹھا لیا گیا۔ آپ ہمارے صحابہ سے کہ اگر میں یہ بچا ہوا کھانا آسمان پر واپس نہ کرتا تو یہ کھانا قیامت تک نہ سڑتا نہ ختم ہوتا، نہ یہ خراب ہوتا اور نہ یہ ختم ہوتا، کیونکہ جنت کا آیا تھا، جنت کی نعمت نہ ختم ہونے والی نہ خراب ہونے والی۔ جو آپ نے کھایا اس میں سے جو باقی بچا وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اگر باقی رہ جاتا دنیا میں تو نہ خراب ہوتا نہ ختم ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ ذات جسے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے کہ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی ہم آپ کو دیں گے۔ اپنی امت کو نماز سے مسائل کے حل کرانے کی تعلیم دینے کے لیے اور اپنی امت کو مسائل کے حل کے لیے نماز کا عادی بنانے کے لیے گھر میں آئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مسجد آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے پھر کھانا مانگا، پھر آئے گھر، پھر پوچھا کچھ آیا کچھ نہیں آیا، پھر مسجد گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر آ کر پوچھا کچھ آیا کہ نہیں کچھ نہیں آیا، پھر مسجد گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آ کر پوچھا کچھ آیا کچھ نہیں آیا۔
तीसरी मर्तबा नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह से मांगा, फिर आकर पूछा, फरमाया घर वालों ने कि हाँ हज़रत उस्मान के यहाँ से खाना आया है। क्योंकि ओहो अल्लाह ताला अंबिया की हाजत को भी इसलिए मौखर करते हैं कि अल्लाह ताला को एक तो मांगना पसंद है, अल्लाह को अपनी जात से मांगना पसंद है। दूसरी बात यह है कि अंबिया की हाजत इसलिए मौखर करते हैं ताकि कौम यह ना समझे कि नबी खुद अपनी जात से कुछ कर सकते हैं। ओहो अंबिया की मोहताजगी अल्लाह के तारुफ के लिए है। सुने आई बात, इस बात को जरा समझना पड़ेगा। अंबिया की मोहताजगी अल्लाह के तारुफ के लिए है, अंबिया की मोहताजगी अल्लाह के तारुफ के लिए है। और आपका मोहताजगी अख्तियार करना आपकी तवाज़ु की वजह से है, आपकी ओहो आपकी तवाज़ु की वजह से है। आपने मोहताजगी वाली नबूवत इख्तियार की है। आपको तो इख्तियार दिया गया था कि आप नबी कौन से बनना चाहते हैं, बादशाहत वाली नबूवत चाहेंगे या फाक़े वाली नबूवत? कौन सी, बादशाहत वाली या फाक़े वाली? जी मैंने इशारा किया, जिब्राइल ने इशारा किया, आप तवाज़ु इख्तियार करें। आपने फरमाया कि मुझे जो नबूवत चाहिए वो फाक़े वाली चाहिए। कौन सी? फाक़े वाली, कि एक वक्त तो मुझे मिल जाए खाने को तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और एक वक्त ऐसा आवे खाने के लिए कुछ ना हो, भूख की शिद्दत हो, भूख की शिद्दत हो। आपने बैठकर नमाज पढ़ी, आपने बैठकर नमाज पढ़ी, नफिल नमाज। हज़रत ने कहा कि क्या बात है, बैठ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आपने कहा क्या बीमार हैं? फरमाया अबू हुरैरा बीमारी नहीं है बल्कि भूख की वजह से खड़ा नहीं हो सकता। बीमारी नहीं है बल्कि भूख की शिद्दत है, भूख की शिद्दत है। देखने वाले जान लें कि नबी भी अल्लाह ताला के इसी तरह मोहताज हैं जिस तरह हम मोहताज हैं। मैंने इससे याद किया कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मोहताजगी भी अल्लाह के तारुफ के लिए है, अंबिया की मोहताजगी भी अल्लाह के तारुफ के लिए है। बावजूद ये कि ये अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हैं, ये अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हैं, मगर कुल का मतलब ये नहीं कि ये अल्लाह के बगैर कुछ कर लेंगे। कुल का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के बगैर कुछ कर लेंगे। अंबिया की मोहताजगी अल्लाह के तारुफ के लिए है। तो मैंने याद किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दुआ का आदी बनाया था। जब कोई हाजत पेश आई अमल को मुकद्दम कराया, अमल को मुकद्दम कराया। जब हाजत पेश आई तो अमल को मुकद्दम कराया। और समझते थे जब तुम्हें दुआओं के जरिए हाजतें पूरी हुई नजर आने लगे तो फिर अपने अंदर तक़वा ले आना, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ इसलिए नहीं कबूल कर लेते कि तुम दुआ वाले बन गए। अल्लाह दुआ इसलिए कबूल कर लेते हैं, हाजत पूरी इसलिए कर देते हैं ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि कामयाबी का रास्ता क्या है। अल्लाह ताला दुआएं कबूल जो करते हैं वो कामयाबी का रास्ता दिखाने के लिए कबूल करते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि अगर हमारी एक दुआ पर हाजत पूरी हो जाए तो हम समझते हैं हम कामयाब हो गए। सो तो सही, इससे हमारे अंदर गफलत और फख्र पैदा हो जाता है। एक हाजत पूरी हो गई दुआ से तो समझेगा कि मैं दुआ वाला बन गया, हालांकि अल्लाह ने दुआ का रास्ता दिखाने के लिए दुआ कबूल की है। दुआ का रास्ता दिखाने के लिए दुआ कबूल की है, ये नहीं कि आप इस काबिल हो गए कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ने दुआ वाला रास्ता दिखाने के लिए दुआ कबूल की है। जब तुम्हारी दुआ कबूल होने लगे तो फिर अपने आप को हराम से पूरी तरह बचा लो। अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं कामयाबी का रास्ता दिखाने के लिए कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। लोगों में फख्र पैदा हो जाता है, और अल्लाह मुझे माफ करे ये हाल हमारा है कि अगर किसी से दुआ के लिए कह दिया, किसी से दुआ के लिए कह दिया और उसकी दुआ से काम हो गया, फिर तो अपने अमल की तो जान ही निकल जाती है, फिर अपने अमल की तो जान ही निकल जाती है। फिर तो वो इसी चक्कर में रहता है कि फला आदमी मुस्तजाब दावत है, उसकी दुआ कबूल होती है। जब कोई हाजत पेश आवेगी इससे कह दूंगा, हाजत पेश आवेगी इससे कह दूंगा। कैसी अजीब बात है। औलिया की करामतें, औलिया की दुआएं बंदों के हक में। एक वली से दुआ के लिए कहा, एक वली से दुआ के लिए कहा, उस वली ने दुआ कर दी, मसला हल हो गया। ये मसला इसलिए हल नहीं हुआ कि तुम्हारे दरमियान वली हैं, जब कोई मसला पेश आए इनसे कह देना। वली की दुआ पर तुम्हारा काम इसलिए बनाया अल्लाह ने, वली की दुआ पर अल्लाह ने तुम्हारा काम इसलिए बनाया कि आइंदा कोई बात पेश आए तो तुम भी वली की तरह अमल करना। वली की करामत वली के तारुफ के लिए नहीं है, वली की करामत वली के तारुफ के लिए नहीं है, बल्कि वली की करामत तुम्हें अमल का तारुफ कराने के लिए है, अमल की कुव्वत बतलाने के लिए है। मेरी बात तवज्जो से सुननी पड़ेगी। लोग औलिया की करामतों से, औलिया की करामतों को हाजतों के पूरा होने का जरिया समझते हैं, ये गलत ख्याल है।
اولیاء کی کرامتیں حاجتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہیں. جتنے بیچارے لوگ بھاگتے نا اولیاء کی طرف، کیا بتاؤں، اتنی خوشامد اللہ کی نہیں کرتے جتنے خوشامد اولیاء کی کرتے ہیں. حجی بس آپ دعا کرو، بس آپ دعا کرو. اگر اس طرح اللہ سے کہیں اللہ تو آپ حاجت پوری کر دیں، آپ حاجت پوری کر دیں. جس ولی کرامت دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ سے اس لیے ہے تاکہ ہماری حاجت اس سے پوری ہو جائے. حالانکہ اولیاء کی کرامتیں اللہ کے تعارف کے لیے ہیں کہ اگر تم اس کی طرح عمل کرو گے تو اللہ تمہارے حاجتیں بھی ایسے پوری کریں گے. یہ تھی بات. کیا ہے کرامت؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سب سے زیادہ قابل کرامت وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یہ آسان بات. اس لیے اولیاء کی کرامتیں حاجت پوری کرانے کے لیے نہیں بلکہ اولیاء کی کرامتیں سے ظاہر ہوتی ہیں تاکہ ان کی کرامتوں سے ان کے عمل کی قوت تمہیں معلوم ہو جائے. ان کے عمل کی قوت، یہ آسان بات سمجھ میں آئی نا؟ ان کے عمل کی قوت معلوم ہو جائے. انبیاء کے معجزات اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کھول کر کہہ دیا کہ ہمارے یہاں مدد صرف نبی تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم نبی کی جس طرح نصرت کر رہے ہیں اس طرح نبی پر ایمان لانے والوں کی مدد قیامت تک کریں گے. کب تک؟ قیامت تک کریں گے. مدد سب کی کریں گے، انبیاء کی بھی، صحابہ کی بھی، تابعین کی بھی، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی بھی. ایک روایت یہاں تک ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے اور تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے، بلکہ فرمایا صحابہ سے تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کی مدد تم میں سے 10 کے برابر کریں گے اور ایک کو جو اجر دیں گے تم میں سے 50 کے برابر اجر دیں گے. گویا 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کے لیے اجر اور 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد. اندازہ کرنا چاہیے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت بناؤ. عمل کی قوت بنتی ہے اسباب کو مؤخر کرنے سے اور اسباب کی قوت بنتی ہے اسباب کو مقدم کرنے سے. جس چیز کو مقدم کرو گے اس کا یقین ہوگا، جس چیز کو مقدم کرو گے اس کا یقین ہوگا. جس چیز کو مؤخر کرتے چلے جاؤ گے اس کا یقین ختم ہوتا چلا جائے گا. اعمال سے یقین ہٹا ہوا ہے. لوگ مسجد میں نماز فریضے کے طور پر ادا کر لیتے ہیں. اس سے بڑھ کر مسجد سے مسائل کا حل کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مسئلہ متعلق ہے وزیر مالیات سے، اس کے لیے وزیر مالیات کے پاس جانا پڑے گا. یہ مسئلہ متعلق ہے وزیر زراعت سے، اس کے لیے وزیر زراعت کے پاس جانا ہوگا. جتنی بھی مسلمانوں کی حاجتیں ہیں مسجد سے باہر کے نقشوں پر پھیلی ہوئی ہیں، مسجد سے باہر کے نقشوں پر پھیلی ہوئی ہیں. ساری حاجتیں مسجد سے باہر کے نقشوں پر تقسیم کی ہوئی ہیں. اور رہی مسجد کہ مسجد تو صرف فرض کی ادائیگی کے لیے، وہ بھی جسے نماز پڑھنی ہو، جسے نماز پڑھنی ہو، ورنہ مسجد سے مسائل کا حل کا کوئی تعلق نہیں ہے. دورہ نبوت میں اور دورہ خلافت میں امت مسائل کے حل کے لیے مسجد کی طرف اس طرح آتی تھی گویا اللہ کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں جہاں مسئلے کو لے کر جایا جائے. آپ دیکھ لو، چاہے وہ شخصی حالات ہوں، اجتماعی حالات ہوں، وہ زمین آسمان اور کائنات کے نقشوں سے متعلق حالات ہوں. سورج گرہن ہو تو مسجد میں آؤ، چاند گرہن ہو تو مسجد میں آؤ، بارش بند ہو جاوے تو مسجد میں آؤ، بارش بند ہو جاوے تو مسجد میں آؤ. ایک صحابی نے آ کر جمعہ کے دن سامنے کے دروازے پر مسجد کے عرض کیا گیا رسول اللہ بارش بند ہو گئی ہے، جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں. آپ نے دعا کی، اگلی جمعہ تک سورج نظر نہ آیا. اگلے جمعہ میں بارش اتنی ہو گئی کہ صحابی نے آ کر عرض کیا بارش بند کرا دیجئے، راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، گھروں میں پانی بھر گیا ہے. بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی. لوگوں کا تاثر زمانے میں یہ ہے کہ بھئی وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہم تو صحابی بھی نہیں ہیں. صحابی تو بہت اونچی چیز ہے، ہم تو ولی بھی نہیں ہیں، اور اولیاء تو بہت اونچی چیز ہے، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں. اچھا بھائی تمہارے اعمال اس قابل نہیں تو پھر تم کس راستے سے کامیابی لوگے؟ تم کامیابی کس راستے سے لوگے؟ نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں کہ ہم سبب والے بن کر رہ جائیں، کیونکہ ایک ہی بات ہے، یا تو عمل والا ہوگا یا پھر کفر والا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ تو ہے ہی نہیں، یا عمل والا ہوگا یا کفر والا ہوگا. اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں، یہ راستہ نماز کا ہے یا راستہ کفر کا ہے. یہ راستہ نماز کا ہے یا راستہ کفر کا ہے، کوئی تیسرا راستہ تو ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو حدیث میں ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے راستے پر پڑ جاتا ہے. کہ نماز کا چھوڑنا ارتداد ہے، نماز کا چھوڑ دینا
ارتداد ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ اپنی حاجت کو مؤخر کیا کرو فرض نماز کے لیے، حاجت کو مؤخر کیا کرو فرض نماز کے لیے، اپنی حاجت کو مؤخر کیا کرو فرض نماز کے لیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے گی، فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے گی، فرض نماز تو مسجد میں ہی ادا کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اپنی حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ تو اس زمانے کی بات کی، حضرت عمر کے زمانے میں آگ نکلی جو سارا مدینہ کو جلا کر خاک کر دیتی، حضرت عمر فوراً پہنچے مسجد، فوراً مسجد پہنچے۔ سن 9 ہجری کے مسلمان، سن 9 ہجری کے مسلمان، آپ کی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، نبوت کا آخری زمانہ، نبوت کا آخری زمانہ، سن 9 ہجری۔ اس وقت اسلام لائے ذمہ داری، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آگ کو روکنے کے لیے یہ نہ خیال کیا کہ کوئی ہجرت سے پہلے کا پرانا صحابی ہو جس نے آپ کی صحبت سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہو، اس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہ اس آگ کو ختم کر دے، بجھا دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ سن 9 ہجری کا مسلمان پرانے صحابہ کے ہوتے ہوئے ایک نئے صحابی کے ذریعے یہ کام اس لیے کرایا تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ جو کام پرانے صحابی کر سکتا ہے وہ نئے صحابی نہیں کر سکتا۔ کہا تمیم جاؤ یہ آگ پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ حتیم نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو چنگاری ہے ذرا سی، اس کو پہاڑ میں داخل کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کرنا چاہتا، کسی اور سے کرا لیں۔ نہیں صحیح تمہیں کرنا ہے کہ نہیں جی میں کر تو دوں گا یہ کام، لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ بھئی آپ بڑے با کمال آدمی ہیں اور آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، کسی اور سے کرا لیجیے، کسی اور سے کرا لیجیے۔ پورے مدینے کو گھیر لیا آگ نے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، قسم دیتا ہوں میں تمہیں، حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر۔ چنانچہ تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کو ایسے سمیٹ رہے تھے اور آگ ان کے ایسے تابع ہو گئی جیسے چرواہے کے بکریاں چرواہوں کو سمیٹ لیتے، یہ چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے، سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کی کوہ میں نیچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں آخری تک گیا پہاڑ کے نیچے، کہاں تک یہ تمیم داری اس آگ کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ دکھلایا کہ تم اللہ کے گھر میں تو آؤ مسئلہ لے کر، دیکھو تو صحیح۔ اس زمانے میں کہیں سیلاب آ جاوے، حکومت کہتی ہے علاقہ خالی کر دو، سیلاب آ رہا، ارے سیلاب آ رہا، تو اس سیلاب سے نمٹنے کے لیے یا پانی کی قلت ہو رہی ہے، اسے ختم کرنے کے لیے یہ سوچنا کہ صحابہ نے کیا کیا ہے، وہاں دریائے نیل اٹھتا ہی نہیں، پانی بھر نہیں آتا، وہاں پانی کی قلت۔ ان کا معمول یہ تھا ایک لڑکی کو مزین کرتے، زیور پہناتے، جوان لڑکی، اور خوشی سے اس کے والدین کہ سارے علاقے کو پانی کی ضرورت ہے، ہم ایک لڑکی کو قربانی دیں گے تو سب کے پلنے کا انتظام ہوگا، سبھی کھیتیوں کو پانی ملے گا۔ ایک لڑکی کو مزین کر کے دریا میں ڈالا جاتا تھا، اس دریا میں لڑکی کو ڈال دیتے، پھر وہ دریا کا پانی اوپر آتا۔ وہاں سے لکھا عامر بن عاص نے کہ مومنین ان کا معمول یہ ہے اور یہ اسلام میں نہیں ہے کہ کسی کو زندہ پانی کے اندر غرق کیا جاوے اور اس کے ذریعے سے پانی لیا جاوے۔ کیا کریں، یہاں کے لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک لڑکی مرے تو مرے مگر سب تو نہ مرے پانی کی قلت سے۔ والدین خوشی کے ساتھ لڑکی کو دے دیتے مزین کر کے کہ اس دریا میں ڈال دو تاکہ دریا کا پانی اوپر آ جائے، اور یہاں کی عادت ہے اس دریا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے دریا کو خط لکھا، دریا کو خط۔ یہ تھی بات۔ جو مسجد والے بن جاتے ہیں نا، وہ پھر مسجد سے باہر کے نظام کو مسجد سے چلاتے ہیں، اور جو اللہ معاف کرے حکومت کے غلام ہوتے ہیں نا، وہ ہر مسئلے کو حکومت سے حل کراتے ہیں۔ مسجد سے تعلق اللہ کی غلامی ہے، مسجد سے بے تعلق اللہ کے دشمنوں کی غلامی ہے۔ مسجد سے تعلق رکھنا اللہ کی غلامی ہے، اللہ کی غلامی ہے، اور مسجد کے باہر کی شکلوں سے تعلق رکھنا اللہ کے دشمنوں کی غلامی ہے۔ امت کو مسجد سے اس طرح جوڑا گیا تھا، اپنے مسائل کو لے کر سیدھے مسجد آتے تھے، مسائل کو لے کر سیدھے مسجد آتے۔ حضرت عمر نے خط لکھا دریائے نیل کو، اگر تیرا بہنا اپنی مرضی سے ہے تو ایک قطرہ بہ کر دکھلا، اگر تیرا بہنا اللہ کے امر سے ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر۔ جیسے ہی دریا میں خط ڈالا گیا، حالانکہ پانی ہے کیا وہ خط پڑھے گا؟ تو بات یہ ہے، مولانا جیسا فرماتے تھے تم دعوت اور عبادت کو جمع کر لو تو اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو تمہارے لیے مسخر کریں۔ نظام کائنات کو مسخر ہونا
دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے. کائنات کے نظام کا مسخر ہونا دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے، کیونکہ اعمال میں قوت اور یقین پیدا ہی دعوت سے ہوتا ہے. یہ تو یقینی بات ہے، یہ تو یقینی بات کہ اعمال میں یقین اور قوت دعوت عبادت کو جمع کرنے سے ہے. وہ قرآن نے یہی کہا کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب اس کا ہو سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے، دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. اس لیے فرمایا کہ اپنے عمل کو لے کر حرکت میں آؤ، اپنے عمل کو لے کر حرکت میں آؤ، اس لیے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانے اور فرائض کی طرف لانے کی جب تک عملی محنت نہیں ہوگی یہ تحریریں مؤثر نہیں ہوگی. تحریریں میں کیا بتاؤں تمہیں، نہ تقریر مؤثر ہوگی نہ تحریر مؤثر ہوگی جب تک خروج نہ ہو، جب تک سنو بات، جب تک دعوت کی نسبت پر خروج نہ ہو اس وقت تک نہ تحریر مؤثر نہ تقریر مؤثر. اس بات کے زمانے میں سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. پڑھے لکھے تو خاص طور پر وہ تو بیچارے سمجھیں گے غلو ہے یہ، حالانکہ اگر سرے پر غور کرو تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج کے بغیر نہ تحریر مؤثر ہے نہ تقریر مؤثر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھا، بادشاہوں کو خط لکھا. چند خطوط ہیں آپ کے جو آپ نے بادشاہوں کو لکھے. جہاں تک آپ گئے وہاں آپ نے خود دعوت دی. آج ایک فقیر کو، ایک ڈاکو کو دعوت دینے میں آج محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ عتبہ شیبہ دونوں مالدار، دونوں آقا، ان کے دونوں کے مشترک غلام عداد کو آپ نے خود دعوت دی. میری بات توجہ سننا، خروج کے بغیر بات مؤثر نہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دیں تاکہ واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرانا مقامی لوگوں کے لیے مؤثر ہو جائے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائیں تاکہ ان کی تحذیر کے لیے مؤثر ہو جائے، ڈرانا مؤثر ہو جائے. اس لیے کہ خود نکل کر جب دعوت دیں گے تو اس سے اپنی جان و مال کا عملی مجاہدہ ہوگا. میری بات توجہ چاہے گی. جتنے بھی نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں، جتنے بھی نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں، یہ تمام کے تمام ذرائع خارجی ہیں، انسان کے جسم سے باہر کی چیزیں ہیں. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. نشر و اشاعت کے جتنے بھی ذرائع ہیں تو جتنے مزید اور دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے نیٹ اور آلات، مختلف قسم کے چینل، مختلف قسم کے ذرائع، جنہیں اس زمانے کے بے عقل مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دین کی تبلیغ کرنے کا ذریعہ ہے، یہ سارے آلات خارجی ہیں. میری بات توجہ چاہے گی بہت. یہ سارے آلات انسان کے جسم سے باہر کی چیزیں ہیں، یہ سارے آلات سب خارجی ہیں. جو خارجی آلات جو ہیں وہ مجاہدہ نہیں بن سکتے. مجاہدہ تو بدن کے استعمال کا ہی نام ہے. تمہیں کچھ توجہ دینی پڑے گی بات کی طرف. مجاہدہ صرف بدن کے استعمال کا نام ہے. مجاہدہ صرف بدن کے استعمال کا نام ہے. خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے. میری بات توجہ سننی ہوگی. بدن کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے. بدن کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے. بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے. نہیں آ رہی بات؟ اس کے بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے. اگر آپ کسی مشین کے ذریعے نماز کا عمل قائم کرانا چاہیں تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. ہو جائے گی؟ بولو تو صحیح. کوئی ایسی مشین تیار ہو جائے، سائنسداں، یہ صنعت کار، کارخانے دار ایسی مشین بنا دیں جو رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، جلسہ، قیام، ثنا، سبحانک اللہم اور سورہ فاتحہ، قرات درود شریف، التحیات، دعائے قنوت، سب کچھ یاد، سب کچھ پڑھ دے، رکوع سجدہ بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. ممکن ہے نا؟ بن سکتی ہے مشین. کیا یہ نماز ادا کر دے گی؟ سوچو تو صحیح. جب انسان سے خارجی چیز عبادت میں اس کا متبادل نہیں بن سکتی تو پھر امت تک دین کی دعوت پہنچانے میں باہر چیزیں متبادل کیسے بن سکتی ہیں؟ کیوں نہیں عقل کو استعمال کرتے؟ سمجھ آ رہی بات؟ جب عبادت کے لیے انسان کا کوئی متبادل نہیں، بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے. بدن کا استعمال عبادت کے اعتبار سے ہو تو یہ عبادت کا مجاہدہ ہے. بدن کا استعمال دعوت کے اعتبار سے ہو تو دعوت کا مجاہدہ ہے. لیکن زمانے کے لوگوں کو خبر نہیں، عقل کو کیا ہو گیا، عبادت کے لیے بدن کا استعمال کا تو متبادل کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن دعوت کے لیے باہر چیزوں کا استعمال اصل سمجھتے ہیں. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ سوچو تو صحیح. پھر کہتے ہیں ہدایت نہیں، تربیت نہیں.
ارے تو ہدایت تربیت کے لیے استعمالی کب ہوا؟ ہدایت تربیت کے لیے استعمالی کب ہوا؟ تیری باہر کی چیزیں وہ دین کی باتوں کی نشر و اشاعت میں استعمال ہو رہی ہیں تو خود تو استعمال ہو نہیں رہا. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے بادشاہوں کو، وہ خطوط ڈاک سے نہیں بھیجے، جماعتیں بھیجی. جماعت کا بھیجنا اصل تھا، جماعت کا بھیجنا اصل تھا. اس لیے خطوط بہت چند خطوط ہیں، خطوط بہت پڑے ہیں، جماعتیں بہت زیادہ ہیں. جماعتیں ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو خروج پر نہ ہو، ایک صحابی بھی نہیں. گویا 100% مسلمان نقل حرکت پر تھے، 100% مسلمان نقل حرکت پر تھے. ایک بھی ایسا صحابی نہیں جو خروج سے مستثنا ہو، خروج سے الگ ہو. 100% صحابہ نقل حرکت پر تھے. تو آپ نے کسرا کو خط لکھا، جماعت لے کر گئی، جماعت لے کر گئی. سنو کسرا نے کہ آدمی نے آ کر کہا کہ بھئی جماعت سے تو پہنچ نہیں سکتی بادشاہ کے پاس، ہمیں خط دے دو، ہم بادشاہ کو پہنچا دیں گے. خط ہمیں دے دو، ہم بادشاہ کو پہنچا دیں. کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم خود جا کر بات کریں گے، خط ہم خود پہنچائیں گے. شجاع بن وہب یہ جماعت میں تھے، شجاع بن وہب وہ جماعت میں تھا. نہیں ہم تو خود جا کے ملیں گے بادشاہ سے، خود پہنچائیں گے. بادشاہ سے کہا گیا کہ جی وہ تو یوں کہتے ہیں. اس نے کہا آنے دو. ربیع بن عامر ان سے بھی کہا کہ بادشاہ سے آپ نہیں مل سکتے. کہا نہیں مل سکتے، ہم بادشاہ سے ملیں گے، بادشاہ سے خود بات کریں گے. بادشاہ نے کہا چلو آنے دو. بادشاہ نے کہا آنے دو. اتنا لمبا سفر کر کے آئے، درمیان میں عبادت کے، دعاؤں کے، تعلیم کے جتنے بھی اعمال کیے، ان سارے اعمال کی وجہ سے بعد میں اتنا اثر پیدا ہو گیا اور اعداء دین کا رعب دل سے ایسا نکل گیا. پھر ابن عامر سے کہا بادشاہ کے آدمیوں نے کہ آپ کو سواری بدلنی پڑے گی، یہاں سے آپ کی سواری ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو سکتی. لیکن نہیں میں اپنی سواری پر آؤں گا. بادشاہ سے کہا جی وہ تو تیار نہیں ہے کہ اپنی سواری پر آنے دو. وہاں محل میں پہنچے، بادشاہ نے کہا کہ سواری باہر، بادشاہ کے آدمیوں نے کہا سواری باہر باندھ دو قلعے سے باہر. کہ نہیں میں تو اپنے سواری پر بیٹھ کے تک جاؤں گا. بادشاہ سے کہا جی وہ تو یوں کہتا ہے کہ ہاں آنے دو. وہاں تک پہنچے تو قالین ایسا نرم کہ ان کے ٹٹو کے پیر پھنسے اس میں. انہوں نے نکالا نیزا اور سارا قالین پھاڑا نیزے سے، زمین صاف کی اپنے ٹٹو کے چلنے کے لیے. بادشاہ دیکھتا رہا بیٹھا ہوں، بادشاہ بیٹھا دیکھتا رہا. ہائے ہائے حضرت فرماتے تھے باطل کے دلوں، باطل کا رعب مسلمان کے دلوں سے جب نکلے گا جب مسلمان کے دل سے ان کے نقشوں کا رعب نکل جائے. اگر مسلمان کے دل میں باطل کی شکلوں کا رعب ہے تو پھر باطل کے دل میں اسلام کو مسلمان کا رعب نہیں رہے گا. سارے قالین کو پھاڑتے ہوئے آگے پہنچے، ٹٹو سے اترے تخت کے پاس، وہ بھاگے ادھر ادھر، باندھنے کے لیے کوئی کھوٹا نہیں وہاں کسے باندھے. تو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تکیے رکھے تھے، تکیے کے اندر سوراخ کیا، ہر بار اس میں رسی پروئی، اپنے ٹٹو کو وہاں باندھ دیا. اور خود بادشاہ نے کہا کہو بات کیا بات ہے. نے کہا ایسے تھوڑی آپ تخت پہ بیٹھے میں نیچے کھڑا، میں ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا، میں ساتھ بیٹھ کر بات کروں، ایسے نہیں بات ہوتی. اور عزت کیا ہے، جیسا جسم تمہارا ایسا جسم میرا. اگر میں اور آپ ساتھ بیٹھ جائیں گے اسلام کی کیا عزت ہو جائے گی، میری کیا عزت ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا اسے اوپر آنے دو. بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر دعوت. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جس زمانے میں لوگوں کا خیال ہے نا کہ بھئی پیغام پہنچانا تبلیغ ہے، سنیں خود جا کر دعوت دینا تبلیغ ہے، خود جا کر دعوت دینا تبلیغ ہے. پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا تبلیغ ہے. یعنی اللہ اکبر، جس مقصد کے لیے نبی کی بعثت ہوئی ہے، نبی کی خروج کی اور نقل حرکت کی سنت کو ختم کر دینا ہے. ان حالات کو تبلیغ کا ذریعہ سمجھنا، ان حالات کو بات کے بنانے کا ذریعہ سمجھنا، نبی کی بعثت کی سنت کو ختم کر دینا ہے. نبی کی بعثت کی اثر سنت یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، آپ خود جا کر دعوت دیں. تو میں نے عرض کیا کہ مجاہدہ چیزوں کے استعمال کا نام نہیں، اور تبلیغ وہ چیزوں کے استعمال کا نام نہیں، بلکہ اپنے بدن کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے. بدن کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے. ہمارے عطا فرماتے تھے تم دعوت عبادت کو جمع کر لو، اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو تمہارے لیے صحابہ کی طرح مسخر کرنے والے ہیں. دیکھیے نا آپ، یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، ادھر عصر کی نماز اور ادھر دشمن مقابلے پر. کیوں آئے مقابلے پر؟ کہ بھئی دعوت دی تھی، دعوت قبول نہیں کی، مقابلے پر آ گئے. اے اللہ، ادھر نماز ادھر دشمن، نماز پر دشمن کا خطرہ، دشمن کو دیکھیں تو نماز کے قضا ہونے کا خطرہ. چنانچہ یوشع بن نون نے کہا کہ اے اللہ،
ہم بھی معمور ہیں، سورج بھی معمور ہے تیرا، ہم بھی معمور، سورج بھی معمور۔ فرق یہ ہے کہ ہم تیرے لیے معمور ہیں، ہم تیرے لیے معمور ہیں، سورج ہمارے لیے معمور ہے۔ دیکھو بہت بڑا فرق ہے۔ اصل کائنات انسان ہے، کائنات اصل نہیں ہے، اصل کائنات انسان ہے، اصل کائنات انسان ہے۔ انسان میں بھی مسلمان اصل کائنات ہے، کفار اصل کائنات نہیں ہے، کفار اصل کائنات نہیں ہے۔ کیا بتاؤں میں تمہیں، کفار کائنات میں مادی شکلیں ہیں، کفار کائنات میں مادی شکلیں ہیں، کفار کائنات میں مادی شکلیں ہیں۔ مسلمان کائنات میں اصل کائنات ہے، یعنی مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے، کائنات خادم ہے، مسلمان مخدوم ہے۔ اس زمانے میں اغیار مخدوم ہے، مسلمان بیچارہ خادم ہے، ہم ان کے ملازم ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں کا قانون یہ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا، اس شعبے کا قانون یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں کیا کروں، ملازمت کروں یا نماز پڑھوں؟ سوچو تو صحیح۔ سنت پر عمل یہاں نہیں کر سکتے، میں سنت رکھوں، ملازمت کروں، کیا کروں؟ قانون ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ جب ایک وقت کی نماز کے لیے سورج کو روکا جا سکتا ہے جو دنیا سے 10 لاکھ 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں، 13 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں۔ جب اس سورج کو ایک وقت کی نماز کے لیے روکا جا سکتا ہے تو پھر کائنات کی کون سی شکل ایسی رہ گئی جو اسلام کے کسی بھی حکم کے مقابل آ جائے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ لوگ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں قانون کی وجہ سے۔ وہاں ایک عصر کی نماز کے لیے سورج کو روک دیا گیا، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، ہمیں نماز پڑھنی ہے عصر کی۔ عصر کب پڑھیں گے؟ جب دشمن سے فارغ ہو جائیں گے۔ چنانچہ سورج رک گیا، انہوں نے دشمن سے مقابلہ کیا، ان کو فتح ہوئی، دشمن کو شکست ہوئی، سب کہیں سے فارغ ہو کر اطمینان سے عصر کی نماز پڑھی۔ جب عصر پڑھ چکے اب سورج حرکت میں آیا، جب سورج عصر پڑھ چکے پھر سورج حرکت میں آیا۔ یہاں حال یہ ہے کہ چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو تو مسلمان کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان قانون کے سامنے مجبور ہو گیا، مسلمان قانون کے سامنے مجبور ہو گیا۔ حالانکہ مسلمان معذور ہو نہیں سکتا، مسلمان اللہ کے یہاں معذور ہو نہیں سکتا جب تک دعوت پر نہ آوے، جب تک دعوت پر نہ آوے۔ سنو میری بات، مسلمان اللہ کے یہاں معذور ہو نہیں سکتا جب تک مسلمان دعوت پر نہ آوے، جب تک مسلمان، یہ میری بات یاد رکھو، جب تک مسلمان خود دعوت نہیں دے گا اللہ کے یہاں معذور نہیں اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کو نماز سے روک دیا جاوے، یہ نماز چھوڑ دے تو اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، اللہ کے یہاں مجرم ہوگا۔ یوں نہیں کہا جائے گا کہ بیچارہ کیا کرتا جب حکومت نے نماز سے روک دیا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے نماز کو قائم کرنے میں غیروں سے مقابلے کے لیے اللہ کی شرط کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ جو دعوت ہے تمہیں میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ تمہیں حکومت نے نماز سے روک دیا تو تم معذور ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تم نے نماز پڑھنے کے لیے اور ہماری مذہب حکومت کے خلاف دینے کے لیے ہماری شرط پوری کی یا نہیں کی۔ وہ شرط دعوت ہے، وہ شرط دعوت ہے۔ وہ میری بات بہت مشکل لگے گی مگر حقیقت یہی ہے، وہ شرط دعوت ہے۔ تم سمجھتے ہو تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہے، جنہوں نے سیکھ لیا وہ کیوں نکلیں، جنہوں نے نہیں سیکھا وہ کہیں اور سے سیکھ لیں۔ حالانکہ خروج اور دعوت اتمام حجت کے لیے تھا، نہ کہ صرف تعلیم دین کے لیے۔ خروج اور نفر کہنے کے لیے تھا، ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے، نہ کہ محض دین سیکھنے کے لیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شخص معذور قرار دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا رہے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا رہے، وہ اللہ کے یہاں معذور سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہاں اس کا عذر اللہ قبول کر لیں گے۔ یہ ہے اصل بات۔ ایک جماعت دعوت دینے چلی ایسی قوم کو جن کو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا، لوگوں نے کہا انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو، ان کو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا۔ تو دعوت دینے والوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم اسی جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے نزدیک ہمارا عذر قبول ہو جائے، ہم اللہ کے یہاں معذور قرار دیے جائیں، اور ہمیں امید ہے کہ تقوی پر آ جائیں گے، امید ہے کہ تقوی پر آ جائیں گے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء، جب انہوں نے بات نہ سنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی۔ بات اصل یہ ہے، یوں مت کہو کہ بھائی کسی ذریعے سے بات پہنچ جائے گی، بلکہ یوں کہو ہم خود جا کر دعوت دیں گے، خود جا کر دعوت دیں گے، خود جا کر دعوت دیں گے۔
تو اللہ رب العزت اللہ کے یہاں ذمہ داری کے پورا کرنے والے مانے جائیں گے. یہی تھا قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تعالی تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارا قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. ساری حکومت فیل ہو گئی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن حذیفہ کو ان کے دین سے ہٹانے میں ساری روم کی بادشاہت ناکام ہو گئی. ایک آدمی کو اس کے دین سے ہٹانے میں ساری بادشاہت ناکام ہو گئی. اس جگہ ساری بادشاہت کا انکار کر دیا. ہر طرح چاہا کسی طرح نصرانی ہو جاویں. اس زمانے میں مسلمانوں میں ارتداد عام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نقل حرکت نہیں ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور تم بھی قسم کھا کر یہ بات کہو کہ نقل حرکت کے سوا اور کوئی ذریعہ ارتداد کو روکنے والا نہیں ہے. جتنے چاہے اخبار چھاپ لو، جتنے چاہے پمفلیٹ چھاپ لو، کیونکہ یہ سارے ذرائع غیر مسنون ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر ہیں. یہ سارے ذرائع غیر مسنون ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر ہیں. تم یہ چاہو کہ تمہارے اخبار سے ارتداد رک جاوے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ نبوت کے زمانے کا نہیں ہے. یہ طریقہ نبوت کے زمانے کا نہیں ہے. ارتداد کو روکنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ مدینہ منورہ کو صحابہ سے خالی کر دیا جائے. مدینہ منورہ کو صحابہ سے خالی کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر سارے صحابہ کسی کی رائے نہیں کہ جماعت اس وقت روانہ کی جائے، جماعت روانہ کی جائے. حضرت ابوبکر اڑے رہے کہ نہیں، مدینے کو خالی کرو، جماعت کو روانہ کرو. حضرت عمر نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مشورے سے کام کریں نا. مشورے سے کیا کریں؟ ہاں، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا مشورے سے کام کرو، مشورے سے. حضرت عمر نے کہا جب کسی کی رائے نہیں ہے، جب کسی کی رائے نہیں ہے جماعت روانہ کرنے کی اس وقت، تو آپ اکیلے کیوں کر رہے؟ کیا کہا حضرت عمر نے؟ جب کسی کی رائے نہیں اس وقت جماعت بھیجنے کی تو آپ اکیلے کیوں کر رہے؟ آپ کو چاہیے سب سے مشورہ کریں اور جیسے سب کی رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں. حضرت بکر نے فرمایا عمر منصوصات میں مشورہ نہیں ہے، منصوصات میں مشورہ نہیں ہے. یہ ایسی عجیب بات ہے، عمر منصوصات میں مشورہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جس کام کے کرنے کا امر دے دیا اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں. اللہ نے قرآن میں جس کام کرنے کا حکم دے دیا اس میں کوئی مشورہ نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ سارے صحابہ ایک طرف، حضرت بکر اکیلے ایک طرف، جماعت روانہ کرو. حضرت عمر نے کہا مومنین آپ مشورہ تو کریں، رائے لیں، سب سے پہلے رائے لیں. سب کی رائے ہے نہیں جماعت بھیجنے کی، اس مدینے پہ حالات ہیں، آپ سب کو باہر نکال رہے. حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے راستے کا جو خروج اور نفر ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. یہ نہیں کہ مشورہ ہوگا تو جماعت نکلے گی، مشورہ نہیں ہوگا تو نہیں نکلے گی. کام مشورے کے تابع ہرگز نہیں ہے، کام مشورے کے تابع نہیں ہے. مشورہ کام کے تابع ہے، مشورہ کام کے تابع ہے، کام مشورے کے تابع نہیں ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ اڑے رہے اسی پر، یہ جماعت روانہ کرو. ہو گئی جماعت روانہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ابو بکر اس دن اپنی بات پر نہ اڑتے تو امت مرتد ہو چکی. یہ تھی اصل جو میں کہنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے بھی یہ کہا اگر میرے ابا جی اس دن اس جماعت کا روانہ کرنے پر نہ اڑ جاتے تو امت مرتد ہو چکی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے ارتداد کا اور کوئی ذریعہ نہیں، امت کو ارتداد کو روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے نقل و حرکت کے. اس لیے کہ خروج اور نقل و حرکت یہ نبی کی اصل سنت ہے. اور جتنے بھی زمانے میں ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ذرائع سب غیر مسنون اور اس زمانے کے نئے طریقے ہیں. وہاں جیسا فرماتے تھے رواجی طریقوں سے اسلام مٹتا ہے، قائم نہیں ہوتا. رواجی چیزوں اسلام مٹتا ہے، قائم نہیں ہوتا. کیونکہ رواجی طریقوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے، وہ تو سنت کا اہتمام مجاہدہ ہے. جس طرح ہر چیز میں اتباع سنت ہے ایسے ہی دعوت میں بھی اتباع سنت ہے. دیکھو دوسری دعوت میں بھی آپ کو دانت صاف کرنے ہیں، آپ برش بھی صاف کر سکتے ہیں لیکن برش اس وقت کا بدل نہیں ہو سکتا. بولو تو صحیح، چھانا تو کرو، ہو سکتا ہے. دانت صاف کرنے ہیں نا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں صاف نہیں کرو؟ برش بھی تو ہے، برش سے کر لیں گے. بولو تو جو 70 فائدے مسواک کے ساتھ ہیں اور فرشتہ منہ سے منہ لگا کر تلاوت کا تقاضا کرتا رہتا ہے اور پڑھ لے اور پڑھ لے اور پڑھ لے، وہ صرف مسواک کے ساتھ برش کرو گے
تو دانت تو صاف ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ 70 فائدے حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو جب نماز کے ایک جز مسواک میں اس کا کوئی متبادل نہیں، تو جو نبی کی بعثت کا اصل مقصد دعوت اللہ ہے، اس کے لیے کوئی متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا ہاں یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، چاہو یوں کر لو، چاہو یوں کر لو، چاہو یوں کر لو۔ ہاں یہ غلط خیال ہے لوگوں کا کہ بھئی کوئی ایک طریقہ نہیں، ہر طریقے سے کام ہوگا، نہیں۔ دعوت تو نبی کی وہ سنت ہے، دعوت نبی کی وہ سنت ہے جس کا قیامت تک کوئی متبادل نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا، ایک مسواک کا بھی کوئی بدل نہیں ہے کوئی بدل مسواک کا؟ اتباع سنت ہی اصل ہے، اتباع سنت ہی اصل ہے۔ جو عمل، جو حاجت، جو ضرورت، مسلمان کا جو تقاضا سنت کے طریقے سے ہٹ جائے گا، اس کی برکات سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو کھانے پینے اور معاشرے اور ضروریات میں سے برکتیں اٹھا لی گئیں، اس کی واحد وجہ سنتوں کا چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ نقل و حرکت اصل ہے، نقل و حرکت اصل ہے۔ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اسی سے یقین بدلے گا۔ کیوں ہمارے ایسا فرماتے تھے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایمان اور عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، ایمان عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایمان اور عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا ہے، ایک کے پاس خود چل کر جانا ہے۔ سارے عالم کی ذمہ داری ہے، سارے عالم کی ذمہ داری، کیونکہ سارے دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ امریکہ میں ایک آدمی نماز چھوڑے ہندوستان کے میں رہنے والے کے لیے بے چینی کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے دنیا کے بکھرے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ پیر کے انگوٹھے کا جو زخم ہے وہ پیر کا نہیں، پورے بدن کا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پیر کے انگوٹھے کا زخم، اس سے پورا بدن متاثر ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی علاقے میں بے دینی ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے چینی کا سبب ہے، کیونکہ جنہیں فارغ ہو جاتا ہے نا، جنہیں فارغ ہو جاتا ہے، جو بدن کا حصہ سوکھ جاتا ہے، اس کے زخم کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ امت کا فالج ہے کہ ایک ملک کی بے دینی کا دوسرے ملک والوں پر اثر نہ ہو، ایک ملک میں اطلاع آوے دوسرے علاقے کا مسلمان پریشان نہ ہو۔ یہ امت کا فالج ہے، یہ امت کا فالج ہے۔ اس لیے سب عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے، سب عزم کرو محنت کے رخ کو بدلنا ہے، اور سب عزم کرو کہ انشاءاللہ دین کی دعوت کے لے کر سارے عالم میں جانا ہے۔ جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں 3 مرتبہ اس سے زائد، وہ بیرون کے لیے اپنا آپ کو پیش کریں۔ جو سال لگائے ہوئے علماء ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنا آپ کو پیش کریں۔ جو سال کے لیے آئے ہیں علماء وہ سال پیش کریں۔ اس کے لیے 5 ماہ کے لیے ماشاءاللہ خرچ بھی بتایا کریں اور جگہ بھی اللہ قبول فرمائے۔ جی ماشاءاللہ عرب میں دوسرے سال کے لیے اللہ بہت قبول فرمائے۔ نام بھی بتائے جی، سال کے لیے آئے ماشاءاللہ، نام بھی بتایا کریں، جگہ بھی محمد رضا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں 5 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں جی 5 ماہ کے لیے ماشاءاللہ انس صاحب اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں جی 5 ماہ کے لیے خرچ بھی بتائیں، 5 مہینے والا خرچ بتائیں جی، کھلے خرچ کے ساتھ جی 5 ماہ کے لیے خرچ بھی بتائیں، جگہ کی بھی بتائیں جی جی عرب کے سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ۔ تمہیں سب سے زیادہ قابل کرامت وہ ہے